پن لوٹا سکو گے. لیے سر پہ سچ کی رضا کہہ رہی ہے. لیے سر پہ سچ کی رضا کہہ رہی ہے. وہ اشکوں کو کر کے ودا کہہ رہی ہے. وہ اشکوں کو کر کے ودا کہہ رہی ہے. ٹپکتے لہو سے بھگو کر کے دامن. ٹپکتے لہو سے بھگو کر کے دامن. شکارے ہوس رہی ہے. بھروسہ جو ٹوٹا ہے اس خلافت سے. بھروسہ جو ٹوٹا ہے اس خلافت سے. اسے کس طرح آپ لوٹا سکو گے. بتاؤ میرا بچپن لوٹا سکو گے. وہ ماضی کا درپن لوٹا سکو گے. سو کالڈ احمدیہ کلب سے کہہ رہی ہے. سو کالڈ احمدیہ کلب سے کہہ رہی ہے. اور والے سنٹ سے کہہ رہی ہے. لفور والے سنٹ سے کہہ رہی ہے. خلافت کے معصوم چہرے بھی سن لے. قاسم عامر مودی سے بھی کہہ رہی ہے. یہ مسرور سے لو کے ذریعے. یہ مسرور سے اس کے سالوں کے ذریعے. وہ پاپ لوٹا سکو گے. بتاؤ میرا بچپن لوٹا سکو گے. وہ ماضی کا درپن لوٹا سکو گے. بچپن لوٹا سکو گے. وہ ماضی کا درپن لوٹا سکو گے. ہواؤں کی سرگوشیاں کہہ رہی ہے. یہ سچ گوشیاں کہہ رہی ہے. ہواؤں کی سرگوشیاں کہہ رہی ہے. ہواؤں کی سرگوشیاں کہہ رہی ہے. یہ سچ کی فراموشیاں کہہ رہی ہے. اس جرم میں جیسے خود بھی وہ شامل. یہ صاحب کی خاموشیاں کہہ رہی ہے. لگا ہے ندا کے
जो दामन पे धब्बा लगा है, निदा के जो दामन पे धब्बा, इस मजहब का शराफ लौटा। बताओ मेरा बचपन लौटा सकोगे, वो माज़ी का दर्पण लौटा सकोगे। बताओ मेरा बचपन लौटा सकोगे, मेरा बचपन लौटा सकोगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इस वक्त का मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का मुस्लिम रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, जैसा कि आपने हमारे शो का टाइटल देखा, हमेशा से हम आपको बताते हैं हवाला और जवाब हम ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी आपके सामने एक बड़ी मज़ेदार, उससे पहले हम आइए मिलकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुनते हैं, फिर इसके बाद हम अपने बकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप भी तिलावत सुने, मैं भी सुनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो जो तिलावत सुनेंगे अल्लाह पाक उनकी नेकियों में इजाफा फरमाएंगे। मेरा साथ दीजिएगा। अभी आपके सामने कलाम पाक की तिलावत पेश की जाएगी। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فيه تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ماشاءاللہ دوستو بہت ہی مزہ آیا قرآن پاک کی تو کوئی بھی تلاوت سنے کسی بھی سورہ مبارکہ کی سنے الحمدللہ بہت مزہ آتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی منگل کا دن ہے اور پائس پیریڈ صاحبہ کا لیکچر تھا آج تو ابھی ہم آپ کو اس لیکچر کی طرف لیے چلتے ہیں مگر ساتھیوں کو بتا دوں کہ کل کے دن ڈاکٹر صاحب کا لیکچر ہے اور قادیانیوں کی بہت ہی اہم اور ان کے لیے بہت ہی مضبوط جو وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اس پہ ڈاکٹر سید محمد رضوی صاحب لیکچر دیں گے اور چونکہ ان کی طرف نیٹ کا کوئی پرابلم تھا آج وہ گئے تھے پی ٹی سی ایل کے آفس میں اور بڑی انہوں نے کوشش کی الحمدللہ کہ اس کو ٹھیک کرایا جائے تو انشاءاللہ وہ سنڈے والا لیکچر جو ہے وہ اب وینسڈے کو ہوگا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنے میں 9 یا 9:30 بجے اس کا ٹائم ہوگا تو ضرور ملاحظہ فرمائیے گا اس میں بڑے ہی حقائق ہیں اور ایک نئے انداز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے
چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کی طرف. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے، اور پھر اگر زہد بھائی نے مزید کوئی بات کرنی ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ان سے پوچھیں گے. یعنی لیکچر سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرنی ہوئی، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو انشاءاللہ آخر میں کوشش کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اگر لنک ہم لگا سکے تو آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ ساتھیوں کی اس بارے میں رائے لی جا سکے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین کرام، میں آپ تمام احباب کا بہت ہی مشکور ہوں جو ہمارے چینل پر آ کر ہماری اسٹریم دیکھتے ہیں اور پھر اپنے تبصروں سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور میرے پرسنل میں بھی ان باکس کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یا اگر ان کو کوئی حوالہ جات مزید چاہیے ہو تو مجھ سے مانگ لیتے ہیں. میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اس پروگرام جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسے قبرستان کا نظارہ دکھائیں گے جو آپ کو پتا ہے قبرستان کم ہے اور ایک 5 سٹار ہوٹل جو ہے وہ لگتا ہے. تو آئیے اس 5 سٹار ہوٹل طرز کا قبرستان دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں اور یہ کس نے بنوایا اور یہ کن کے پیسوں سے بن رہا ہے، اور بہت ساری معلومات آپ کو اس ویڈیوز میں ملیں گی. تو جیسا کہ پہلے بھی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور تاکہ یہ جو قبرستان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس کا نام ہم نے 5 سٹار قبرستان رکھا ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی اس 5 سٹار قبرستان میں لگا رہے ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں کہتے ہیں کہ وہ اس قبرستان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مرزائی مذہب کے بانی کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے لوگوں کو پکارا. ظاہر ہے جب نہ کام کاج خود کیا اور نہ ہی نسل میں کوئی ایسا تربیت کردہ ہوا کہ جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرے اور محنت کر کے القاسب و حبیب اللہ کا مصداق ٹھہرے، تو پھر رہ جاتی تھی کہ عوام الناس کے آگے دستے سوال دراز کرتے رہتے. اور پھر وہی مرزا قادیانی جی نے عمر بھر کیا بھی. دودھ ہے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں جا رسولی کا شکریہ ہی نظر آتا ہے. مکتوبات کی جلد نمبر 2، اور یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش میاں کریم بخش سیالکوٹی صاحب کے بھیجے ہوئے 50 روپے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مرزا صاحب مولوی حکیم نور الدین جی سے 87 روپے 8 آنے جلد تر بھیجنے کی استدعا کر رہے ہیں. پھر اسی مکتوبات کے صفحہ نمبر 33 پر 300 روپیہ تک ماہوار رقم بھیجنے کی خواہش کا اظہار بھی موجود ہے. اگر ہم مکتوب نمبر 25 چیک کریں تو وہاں پر قرضے کے نام پہ پیسے مانگے جا رہے ہیں، جبکہ مکتوب نمبر 26 صفحہ 41 پر 500 روپیہ ملنے پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. اور پھر عطا محمد نام کے ایک اور شخص کو 60 روپے بھیجنے کی رسید بنانے کا بھی ذکر یہاں پہ ہمیں ملتا ہے. پھر مکتوب نمبر 30 صفحہ نمبر 47 پہ 240 روپیہ آنے کا ذکر ہے، اور مکتوب نمبر 31 صفحہ 49 پر کشمیر سے عمدہ زیرہ، 2 تولہ زعفران اور اس طرح کی اور بھی چیزوں کی خواہش کا اظہار ہے. مرزا جی نے
मकतूब नंबर 35 में मुंशी अहमद जान साहब थे, इनके करीबी साथी। उनके इखलास और मोहब्बत को उन्होंने इन अल्फाज में बयान किया, जरा गौर से सुनिएगा। आखिर तक निभाहा, किसकी बात हो रही है? मुंशी अहमद जान साहब की। और इखलास की बात हो रही है कि बड़े इखलास और मोहब्बत से मुझसे वो मिलते रहे और फिर आखिर तक यानी आखिर उम्र तक इस चीज को उन्होंने निभाया भी। और अपनी औलाद को भी यही नसीहत की, जब तक जिंदा रहे खिदमत करते रहे और दूसरे तीसरे महीने किसी कदर रुपए अपने रिज्क से मुझे भेजते रहे। ये है थी इखलास और मोहब्बत। और फिर हज की तैयारी की और जाते वक्त भी 25 रुपए भेजे। उनके इखलास का क्राइटेरिया क्या मिल रहा है कि मुसलसल पैसों का जिक्र है। और फिर इसी लंबे चौड़े मकतूब के सफा नंबर 57 पर एक 600 रुपए का जिक्र मिलता है, जो वो हकीम नूरुद्दीन साहब से कह रहे हैं कि आप एक तरफ रख दें ताकि जिस वक्त मुझे जरूरत पड़े तो बिला तवक्कुफ आप भेज सकें। सफा नंबर 70 पे मकतूब नंबर 46 पे वो लिखते हैं, बाबू मोहम्मद बख्श भी मुखलिस आदमी है। अब एक और इखलास का मुजाहरा आ रहा है। बाबू मोहम्मद बख्श ये भी मुखलिस आदमी है। और ये बात वो किसको बता रहे हैं? हकीम नूरुद्दीन साहब को। उनके नाम पर एक खत लिखा और उनको समझा रहे हैं कि आप इनके मुतालिक दिल में मैल ना रखें, क्योंकि वो भी मुखलिस आदमी है और इस आजिज से इरादत और मोहब्बत रखता है और बहुत उम्दा आदमी है। उसके माल से हमेशा आज तक मुझको मदद पहुंचती रही। ठीक है जी, ये मैंने आपको दो मिसालें दी हैं कि इनके नजदीक इखलास क्या है कि माली मदद मिलती रहे। फिर सफा नंबर 83 पे चले तो मकतूब नंबर 50 में कोई साहबजादा इफ्तिखार अहमद साहब है, उनसे 700 रुपया और कुछ पार्चे लिए इन्होंने। फिर सफा नंबर 118 पे 20 रुपया माहवारी चंदे का जिक्र है। सफा 128 पे 33 रुपए मार्फत मौलवी मोहम्मद हुसैन मिलने पर इजहार तशक्कुर है। जबकि सफा नंबर 34 पे ताजा सत गुलू 1 तोला रेवन चीनी मंगवाई गई। फिर सफा 35 पे आ जाए तो वहां पर कश्मीर का तोहफा गोशे बगू की फरमाइश मौजूद है। और सफा 49 पर जो मैं आपको पहले भी थोड़ा सा बताया कि जीरा और जाफरान का मुतालबा है। जबकि सफा 134 पर मुश्किल। अब ये तो थे मिर्जा कादियानी साहब के रिस्क कमाने के मुख्तलिफ तरीकों का एक मुख्तसर सा अहवाल, या यूं कहिए कि ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अब जिस शख्स को मेहनत से रोजी कमाने की आदत ना रहे तो फिर वो सारी उम्र अपनी छोटी बड़ी जरूरत के लिए लोगों के आगे ही हाथ फैलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की शदीद मजम्मत की है। अनहों से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है वो आग के अंगारे मांग रहा है। अब चाहे तो कम करे या ज्यादा इकट्ठे कर ले। अब ये जो हदीस मुबारका है मुस्लिम शरीफ में किताबुल ज़कात और बाबुल नहीं अनिल मसला में मौजूद है। दूसरी एक हदीस है हजरत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ने फरमाया, कौन है जो मुझे ये जमानत दे कि कभी किसी से सवाल ना करेगा तो मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। और एक और हदीस मुबारक आपके सामने यहां पेश करना मैं जरूरी समझती हूं। हजरत कुबैसा बिन मुखारिब कहते हैं कि मैं एक शख्स का जामिन हुआ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहां ठहरो ताकि हमारे पास सदका आए, फिर हम तेरे लिए कुछ करेंगे। फिर मुझे मुखातिब करके फरमाया, कुबैसा 3 शख्सों के अलावा किसी को सवाल करना जायज नहीं है। एक वो अमानत उस पर पड़ जाए जिसका वो अहल ना हो,
وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے پھر رک جائے۔ دوسرا، وہ شخص جسے ایسی آفت پہنچے کہ اس کا سارا مال تباہ ہو جائے، وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور پھر تیسرا، وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دے کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے تاکہ اس کی محتاجی دور ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، اے قبیصہ، ان 3 قسم کے آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال، اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کتاب الزکات باب من لا یحل لہ المثلہ میں موجود ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے ذریعے یہ بات پیش کر دی کہ یہ جو مرزا قادیانی صاحب کا سے مانگتے تھے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حرام ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے اپنے پیٹ پہ بھر رہا ہے، اور یہ الفاظ میرے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ تو مرزا صاحب کی زندگی کے چند گوشے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، جن سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اصل میں کسب حلال نہیں بلکہ سوال کر کے اور مانگ کر حرام کی روزی پہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آپ کے سامنے میں مرزا قادیانی کی صرف اس کاوش پر روشنی ڈالنا میرا مقصد نہیں تھا، میں آپ کے سامنے اب ایک ایسا کاروبار رکھنے جا رہی ہوں جو مرزا صاحب نے اپنی پوری نسل کے لیے تیار کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ کاروبار جائز، اور یہ وہ کاروبار ہے جس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں اور صرف پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ ہمیں وصیت، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ 316 پہ مرزا قادیانی جی لکھتے ہیں، کھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ پھر اسی کے بعد صفحہ 318 سے لے کر 320 تک مرزا قادیانی جی نے اس بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے شرائط کی ایک لمبی لسٹ رکھ دی، اور اس میں سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ یہاں وہ شخص دفن ہوگا جو وصیت کرے، یعنی اس کی موت کے بعد اس کے تمام ترکہ کا 10واں حصہ جماعت کے حسب ہدایت جماعت کے لیے خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھوا دے۔ 10واں حصہ تو ایک منیمم بیئر ہے کہ اس سے کم تو ہوگا ہی نہیں، اور پھر جس کا ایمان زیادہ بہتر ہے وہ بے شک اس سے بھی زیادہ جماعت کے نام وصیت کر دے، لیکن اس سے کم نہیں ہوگا۔ اور پھر جو وصیت نہ کرے اس کے متعلق نے اپنی کتاب منہاج الطالبین کے صفحہ نمبر 16 پر لکھا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ جو وصیت نہیں کرتا اور وصیت کا کم از کم چندہ 1/10 حصہ مال کا رکھا ہے، یعنی ان کے مطابق اگر کوئی جماعت کا شخص کہتے ہیں کہ جی ہم ہی اصل مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ہی اصل دین ہے اور ہم ہی نیک ترین ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں، تو اگر آپ جی بہت نیک ہیں اور آپ بڑے نیک کام کرتے ہیں، آپ نے ساری زندگی مرزا قادیانی کی خوب تبلیغ بھی کر دی، آپ چندے بھی دیتے رہے، مگر صرف ایک وصیت نہیں کی، تو محترم آپ منافق ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو مرزا جی نے اور ان کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے منافق قرار دے دیا۔ تو اب آپ سوچ لیجئے کہ منافق کے متعلق، اس کے نفاق کے متعلق قرآن کریم میں کیا آتا ہے۔
اچھا مرزا قادیانی جی نے ایک اور جگہ پر یہاں تک لکھ دیا کہ جو ان شرائط پہ عمل کر کے اپنی جائیداد قادیانی جماعت کے نام لگا دے وہ تو طیب ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ خبیث ہے. تو اب دیکھ لیجئے آپ تو منافق بھی ہو گئے اور خبیث بھی ہو گئے. اب روحانی خزائن جلد 20 کے صفحہ نمبر 327 پہ لکھ دیا، یہ شک نمبر جو ہے نا اس کی، چونکہ بہت سی شکیں موجود ہیں، شرائط موجود ہیں، تو میں اس میں سے اب اس کی 20ویں شک پڑھنے لگی ہوں، 20ویں شرط. یہاں پر اب وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ لو عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، یعنی کہ یہ ساری شرائط جس میں 10واں حصہ اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کا جماعت کے نام لگانا ہے، یہ مرزا صاحب نے نہیں کرنا، نہ مرزا صاحب کی اہل و اولاد نے کرنا ہے. یہ سارا کام جی آپ کے ذمہ ڈالا ہے انہوں نے. کمائیاں کرو تو جماعت کو پیسے دینے جاؤ، تو آپ انہوں نے صرف پروفٹ کی بیس پہ کاروبار کرنا ہے، دینا کچھ نہیں، صرف لینا ہے. اب استثناء جب ہم مرزئی جماعت سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات میں استثناء حاصل ہے حضرت عیسیٰ کو، تو وہاں تو وہ استثناء مانتے نہیں ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے استثناء دے رکھا ہے. آگے کیا لکھتے ہیں جی؟ باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا. اب شکایت نہیں کرنی آپ نے کسی قسم کی، آپ نے یہ ساری شرطیں ماننی ہے، کیونکہ آپ نے مرزا جی کو مان لیا. کچھ نہیں بگڑ سکتا اب آپ کا، جو بگڑنا تھا وہ بگڑ چکا. اچھا ایک بہت مزیدار سا نقطہ تھا اس کا، جو اس کی شرط نمبر 8 تھی، وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا، تو میں نے سوچا کہ خاص طور پہ یہ آپ کے سامنے پڑھا جائے. اگر کوئی صاحب 10واں حصہ جائیداد کی وصیت کر دے اور اتفاقاً اس کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو، یا کسی اور ملک میں وفات پاویں جہاں سے میت کو لانا متعذر ہو، تو ان کی وصیت قائم رہے گی. ٹھیک ہے جی؟ اگر ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی تو اس صورت میں بھی وصیت قائم رہے گی. اور وہ کیسے قائم رہے گی؟ کیونکہ جو مرزا صاحب نے شروع میں بتا دیا تھا کہ اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہوں گے وہ بہشتی ہوں گے. اب دیکھیں پیسہ آ گیا تو یہ کنڈیشن بھی چلی گئی. اب آپ بہشتی ہیں اگر آپ نے پیسہ دے دیا، قبرستان میں بے شک دفن نہ ہو، اور ایسا تصور ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں داخل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ آپ نہ ذلی بروزی طور پر اسی قبرستان میں پہنچ جائیں گے، اور جائز ہوگا کہ ان کی یادگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر واقعات بھی لکھ دیے جائیں. یہ بہت انٹرسٹنگ سی شک تھی. آپ چیک کریں مرزا صاحب کی فلسفی کہ آپ اس صورت میں دفن بھی نہیں ہوئے اور بہشتی بھی ہو گئے. اب ایسے خواتین و حضرات، کیونکہ وصیت کے نام پہ جائیداد تو ان کی بٹور لی گئی ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ ایسے خواتین و حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی اس کنڈیشن میں ایک استثنائی پہلو آ گیا. صرف اور صرف جو کنڈیشن فلفل ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی جی کی جماعت کے ہاتھ میں ان کی جائیداد آ جائے. بس یہی وہ اصل معیار ہے جو آپ کو جنت کا مستحق بنانے والا ہے. پھر الہام میں جو جگہ خواب میں مرزا صاحب کو دکھائی گئی تھی، جس کے متعلق مرزا قادیانی کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو چاندی کی طرح چمکتا ہوا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ تو دراصل قادیان میں تھی. اب قادیان سے باہر بھی بہشتی مقبرے کے مختلف فرنچائز کھولنے کی اجازت بھی، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک کہ میں ایسی بات کہوں، مگر مرزا قادیانی جی کے جو اللہ ہے نا، جو ان کا رب ہے، انہوں نے ان کو یہ بھی الاؤ کر دیا. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اچھا مرزا صاحب کو اصل میں شروع میں تو یہ اندازہ تھا کہ میرا کاروبار جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگا، قادیان بڑی حد پورے انڈیا میں پھیل جائے گا، مگر بعد کے آنے والے حالات میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میرا کاروبار کافی دور تک پھیلے گا. تو پھر ان کو فرنچائزز جو مختلف جگہوں پر اوپن کرنا پڑے. جب وہ پاکستان میں آئے اور چناب نگر کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تو پھر یہاں پر بہشتی مقبرہ 2 بنا، پارٹ 2 پہلا فرنچائز یہاں پہ کھولا انہوں نے اس کا آگے. اور پھر حسب ضرورت اب جرمنی، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ میں بھی ان کے فرنچائز آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے ہیں، بنتے تعمیر شروع ہے، کہیں میپ بن رہا ہے، کہیں ابھی اپروول کی سٹیج پر ہے، مگر یہ کاروبار ماشاءاللہ ان کا
پھلتا پھولتا جا رہا ہے اور ایک نیور اینڈنگ سٹوری بن گیا. اس بہشتی مقبرے کے چند اب اس کا ایک نائٹ ویو بھی ہمارے پاس موجود ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس سے بھی محظوظ ہوں, ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو 5 اسٹار بہشتی مقبرہ بنایا گیا ہے یہ اس کی لک کس قسم کی ہے. آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کوئی بہت بڑا سا محل تعمیر ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, انتہائی مہنگا. دیکھیں مہنگا تو یہ قبرستان آٹومیٹکلی ہو گیا نا, بیکاز یو ہیو پیڈ فار اٹ. عام جگہ پر قبر کا ریٹ کیا ہے, وہ ذرا سی ایک جگہ لینی ہوتی ہے آپ نے, اور یہاں پہ آپ اس جگہ کے لیے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ویسے بڑے انٹیلیجنٹلی مرزا جی نے آپ کے جذبات کے ساتھ گیم کی ہے. آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے, جیسے آپ پلاٹ بک کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک فائل مل جاتی ہے. تو ایسے مرزا جی جو ہیں وہ جب آپ یہ کرتے ہیں کام, اپنی جائیدادیں آپ مرزا جی کے نام لگاتے ہیں, اپنا زیور بیچتے ہیں. خواتین جو ہیں میں نے دیکھا وہ اتنی ڈیووٹیڈ ہیں کہ وہ اپنا زیور تک بیچ دیتی ہیں, جو کہ ایک عورت کے لیے بڑی بہت ہی زیادہ معزز اور کہہ لیجیے کہ دل کے نزدیک ہوتا ہے زیور, وہ بھی بیچ دیتی ہیں کہ جی کسی طرح جنت مل جائے سانو. تو یہ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کیسے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس جنت کو خریدنے کے لیے اتنا پیسہ دے رہے ہیں. کس قدر لگزوریس ہے یہ قبرستان, اور آپ اس کی تزئین و آرائش دیکھیں تو آپ کو کوئی بادشاہ کا محل لگے گا. اب جو آپ اگر چیک کریں نا کہ مکہ اور مدینہ کی جو قبرستان ہے, ٹھیک ہے, جنت البقیع اور جنت المولا, وہاں پر آپ اگر چیک کریں تو پست قبریں موجود ہیں, صرف ایک پتھر کی نشانی چھوٹی سی موجود ہوتی ہے. اور اس قبرستان کے بھی مناظر اگر آپ چیک کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ قبرستان ہے مکہ اور مدینہ کے قبرستان جہاں پہ ازواج مطہرات مدفن ہیں, جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان مدفن ہیں. وہ چمکتے ہوئے ستارے کس سادگی سے زیر زمین آرام کر رہے ہیں. مدینہ والا دیکھ لے تو وہاں پر جانے پر تو آپ کو موت کی اور آخرت کی یاد آئے گی, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ تم قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں موت کی یاد تازہ ہو. وہاں سے تو انسان نصیحت اور عبرت حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312 اور مشکات شریف کے جلد نمبر 1 صفحہ 147 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو اونچی قبر دکھائی دے اسے دیگر قبروں کے برابر کر دو, اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ ہیں کہ اسے پست کر دو, چاہے جائے کہ ایسا عظیم و شان شاہی مقبرہ محل نما کھڑا کر دیا جائے کہ لوگ وہاں پر عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس کو اپنی سیرگاہ بنا لیں. لگی ہوں آپ کے سامنے, اور وہ بڑی شک نمبر 12. یہاں پہ اب مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات آپ لوگوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, تمام ان احمدی یا قادیانی حضرات کے لیے جنہوں نے اپنی لائف میں کبھی وصیت کروائی اور پھر کسی وجہ سے انہوں نے جماعت چھوڑ دی. آپ جیسے منکرین, بقول مرزا قادیانی کے آپ منکروں میں شامل ہیں, آپ جیسے منکرین کے لیے بھی ایک شک ہے اس میں. اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ذوق ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس گو انجمن نے قانونی طور پہ اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو, پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے, بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا. یہ جو لاسٹ شک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے تمام ان ایکس قادیانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے کبھی اپنی لائف میں وصیت کروائی ہوگی اور ان کا پیسہ جماعت کے پاس چلا گیا ہوگا, تو وہ جناب اب اس شک کو بنیاد بنا کے اپنے تمام پیسے واپس لے لیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے مکمل عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो, आपने ये जिक्र किया कि बकी में जाएं तो वाकई अल्लाह के फजल से वहां पे इंसान को अपनी मौत के बाद का मंजर याद आता है। इंसान अपने गुनाहों से, मगर यकीन कीजिए कि ये जो आपने दुनिया का 5 स्टार कब्रिस्तान दिखाया है, इसको देख के तो इंसान को अपने मरने का तो मामला खत्म हो जाता है। बंदा कब्रिस्तान देख के हैरान परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूं। वो यही नहीं सोचता कि मैंने मरना भी है, क्योंकि इतना 5 स्टार। कमाल होगी वैसे ना। सही कादियानियों ने, रॉयल फैमिली ने इन बेचारे कादियानियों के पैसे का इस्तेमाल किया है और बेदरेक किया है। यकीन कीजिए मैं हैरान परेशान होगा। और जो नाइट व्यू आपने दिखाया है, उफ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जितने लोग कादियानी जमात को चंदा दे रहे हैं, वसीयत करवा रहे हैं, उनके लिए ये इबरत का मुकाम है कि देखिए किस तरह आपके पैसे को ये लोग कहां पे जाया कर रहे हैं और टोटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कादियानी मुरब्बियान, ये आम कादियानी किस मुंह से कहते हैं कि नौज बिल्ला के मिर्जा कादियानी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा है। ये कौन सी सुन्नत है, मुझे बताइए कि इतना बड़ा बिल्कुल ठीक कहा कि ये कब्रिस्तान नहीं है, ये तो महल लग रहा है। और ये जो मिर्जा कादियानी के जो इतने इतने बड़े बड़े इसके वो कतबे बने हुए हैं, मैं तो हैरान हो गया हूं देख के। पर अल्लाह ताला हमें इन खराफात से बचा कर रखे। तो चलिए अब हम अपने साथियों को लेते हैं लाइव कॉल पर और देखते हैं वो हमारे साथ क्या कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त जैद भाई मौजूद हैं। तो जैद भाई, ये आपने जो मामला देखे सारे, आपने जो सुना कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का वहाँ से ये मुख्तलिफ किस्म की अशिया मंगवाना अपने मरीदों से, कभी ज़ाफ़रान और कभी वलैती बिस्किट और कभी क्या और कभी क्या, और इसके अंदर टॉनिक वाइन के बारे में भी आप जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में लामा साहब भी मौजूद हैं, वो आ चुके हैं। तो मुख्तसर तबसे के लिए मैं जहद भाई से पूछता हूँ, जहद भाई इस पे आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। शुक्रिया शमस भाई। अव्वल तो बहिश्ती मकबरा या 5 स्टार कब्रिस्तान जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक ज़रिया था, दूसरे दीगर चंदे वगैरह जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सारी ज़िंदगी लोगों से लूटता रहा, उसी तरह का एक ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का एक कारोबारी आइडिया था, जिसका इस्लाम से, मज़हब से, रूहानियत से किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक जो है वो बनता ही नहीं है। एक फैमिली बिजनेस था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का या मिर्ज़ा ख़ानदान का। तो उसके ऊपर बड़ी वजाहत से रोशनी डाली मोहतरमा पार्टिसिपेंट ने, और हमेशा की तरह हक अदा किया जिस तरह वो लेक्चर दिया करती हैं विद रेफरेंस। तो ये हमारी तरफ से दावत फ़िक्र है उन लोगों को कि जो कादियानियत को इस्लाम समझते हैं या हकीकी इस्लाम समझते हैं, या कादियानी अकायद और नज़रियात जो हैं उनको राह निजात या बख्शिश का ज़रिया समझते हैं, उनके लिए कि इसमें किसी भी किस्म की कोई रूहानियत, कोई मजहबी पहलू या इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक जो है वो बनता ही नहीं है। ये सरीहन जो है एक कारोबार है, कब्रों के नाम पे कब्र फरोशी का एक धंधा है, जो आप लोगों की माल और दौलत लूटने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्रिएट किया था। तो खुदारा अपनी जो है वो अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करें और इस किस्म के जो जाली फ्रॉडिये 2 नंबर ठग हैं, इनसे बचें, अपना ईमान भी बचाएं, अपनी दौलत भी बचाएं, और वो रिज्क जो आप मेहनत से कमाते हैं और जो आपके बच्चों का हक है, जो खर्च होना चाहिए आपके बच्चों के ऊपर, जिससे आप अपने बच्चों की जो है वो मुस्तकबिल, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उसके ऊपर आप खर्च करें। वो दौलत आपसे जो है वो नाजायज़ ज़राए से इस्लाम का लेबल लगा के झूठ बोल के आपसे लूटी जा रही है।
तो कम से कम इस फ्रॉड से, इस धोखे से, इस झूठ से बचें। ये कोई इस्लाम नहीं है, इस्लाम में कोई कब्र फरोशी नहीं है, कोई इस्लाम में बहिश्ती मकबरों के तस्वुर नहीं है। ये सरासर फ्रॉड है। जिस तरह 2 नंबर जो हैं वो ठग और ये 2 नंबर फ्रॉडिये पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, ये जो पीरी मुरीदी के नाम पे इस किस्म की ठगियां और फ्रॉड करते हैं, तो ये भाई ना उसी तरह का एक फ्रॉड और धोखा है। तो इससे बचें बराए मेहरबानी। ये बहिश्ती मकबरे का जो ढोंग है, इसमें दफन होने से, अपने जायदाद के हिस्से देने से आपकी ना बख्शिश होगी, ना ये बख्शिश का जरिया है। बख्शिश जो है वो अमाल पे होनी है। अपने अमाल दुरुस्त करें। कब्रें खरीदने से आपने बहिश्ती नहीं होना। जहद जहद भाई, एक सवाल ज़हन में बताइए। निदा का बड़ा केस मशहूर हुआ है, हर जगह पे निदा के चर्चे चल रहे हैं और ख़वातीन भी इसमें अपनी आवाज़ उठा रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे एंड से भी ये कलाम के ज़रिए निदा का केस जो है इसको उछाला जा रहा है। क्या अगर निदा इस्लाम कबूल नहीं करती और उसी कल्ट में रहती है, इतनी मतलब है उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसके बावजूद, तो क्या अगर ये चूंकि रॉयल फैमिली की लड़की है, अगर ये बहिश्ती मकबर में दफन भी हो जाए विदाउट कोई, इसको तो चंदे की बंदिश नहीं है ना। मिर्जा कादियानी का कि मेरे जो खानदान है पूरा का पूरा, उसको इस्तिस्ना हासिल है। तो क्या अब कादियानी हजरात समझते हैं कि ये बहिश्ती है या जो मिर्जा मसरूर का साला है वो बहिश्ती है? मैं कह रहा आपसे इस बारे में थोड़ा सा पूछ ले, फिर अलामा साहब की तरफ चलते हैं। जी शुक्रिया शबद भाई। देखें, ये बड़ी काबिल शर्म बात भी है और इबरत जो है वो कादियानियों के लिए है कि मिर्जा खानदान के सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे दफन होने हैं। चाहे कोई जानी है, कोई शराबी है, कोई चोर है, कोई ठग है, जो बद किरदार है, जो भी है, मिर्जा खानदान के सारे फर्ज जो हैं वो बगैर चंदा दिए, बगैर अपने जायदाद में हिस्सा दिए वो यहाँ पे दफन होने हैं, क्योंकि इस्तिस्ना है मिर्जा खानदान को। वो यहाँ पे फ्री में बहिश्ती दफन होंगे। तो सबसे पहला सवाल तो इसके ऊपर ये खड़ा होता है, यहाँ पे पाशा जैसे लोग भी जो हैं वो दफन है। आमिर भाई, सॉरी शमसुद्दीन भाई, वो जिस आमिर का उसने जिक्र किया निदा ने अपनी ऑडियो में, उसको इरेक्शन नहीं हुई और मैंने वहां से स्प्रिंट मारा, उसका आमिर का बाप पाशा वहां पे दफन है। और वो पाशा साहब का किरदार जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो शुक्री बेगम का जो खामन था और जिससे तलाक लेके वो मोहतरमा जो है उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, किसी आई स्पेशलिस्ट से, और इसने वो अपने घर की उसी मुलाजमा से शादी कर ली थी जिसकी वजह से इनकी तलाक हुई थी। और इसने उसको हमला किया था, उसको प्रेग्नेंट किया था, यानी कि उसके साथ जना किया था। वो पाशा साहब भी उसी बहिश्ती मकबर में दफन है। तो क्या बैद है कि ये निदा मोहतरमा जो है ये भी वहीं पे दफन होंगी और ये महमूद शाह साहब भी वहीं पे दफन होंगे और ये बहिश्ती हो जाएंगे जनाब। तो ये इसी इसी वाक्य से इबरत हासिल करनी चाहिए इनको। ये इनके लिए बायस इबरत होना चाहिए कि आपकी अपनी जमात के जानी शराबी शैंडी शाह जैसे, जिनके दफ्तरों से शराब पकड़ी जाती है और जो हाईवे पे ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं शराब के नशे में, जो इनका एमटीए का चेयरमैन था शैंडी शाह, वो ऐसे लोग भी जो है वो बहिश्ती मकबरे में ही दफन होंगे और बगैर जायदाद का हिस्सा दिए दफन होंगे और वो बख्शे जाएंगे। और आपने अपनी जायदाद का 10वां हिस्सा दे के वहां पे दफन होना है तो बख्शे जाना है। तो इसी से इस बहिश्ती मकबरे की आपकी असलियत खुल जाती है। जी शमाल जैद भाई, अभी मैंने आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना है। उम्मीद है इंशाल्लाह, चूंकि आपके पास वफर मिकदार के अंदर कादियानी मालूमात मौजूद हैं, मगर मैं चाहता हूं कि पहली दफ़ा लामा साहब से मैं सलाम दुआ कर लूं, उनसे पूछ लें इसके बारे में, और फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सवाल बड़ा अहम है, सवाल बड़ा अहम है। चले मैं सवाल कर देता हूँ, उतनी देर में बाद में आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपसे अलामा साहब के बाद आपने जवाब देना है। अगर मिर्जा खानदान के अंदर कोई बंदा, मिर्जा खानदान की कोई लड़की रॉयल फैमिली से निकलकर किसी और से शादी कर लेती है, उसे कोई लड़का पसंद आ जाता है, वो मजबूर कर देती है सबको कि मैंने इसी से ब्याह करना है, तो क्या वो जिस लड़के से शादी करेगी उसको भी बहिश्ती मकबरे में दफन होने का इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं मिलेगा?
اس کا ہم جواب لیتے ہیں زاہد بھائی سے علامہ صاحب کی گفتگو کے بعد۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمس بھائی، میں نے الحمدللہ شروع سے ہی پورے اسٹریم میں شریک تھا، میں نے سنی ہے، انٹر بعد میں ہوا ہوں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے جی پوری بات سنی ہے۔ یہ اس پر میں تھوڑی سی گزارشات کروں گا جو ذرا جی بالکل مختلف ہوں گے، کیجیے۔ اور میں پہلے بھی شروع میں جب میں آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے اس میں سے کچھ باتیں کی تھی۔ دیکھیے انبیاء کرام، ہم یہاں معیار نبوت کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں۔ انبیاء کرام کا معیار کیا تھا؟ تو اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، بلکہ آپ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، آپ چاہیں تو میں آپ کو بادشاہ نبی بنا دوں، آپ چاہیں تو میں آپ کو فقیروں والی زندگی دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے فقیروں والی زندگی چاہیے، اور یہ دعا فرمائی اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی دیجیے، مسکینوں والی موت دیجیے، اور میرا حشر بھی مساکین کے مجمع میں ہو۔ اور آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ اسی طور پر رہی ہے، چونکہ انبیاء کرام کے اوپر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی لیڈر بننے کا شوق ہے، ان کو دو چار افراد کو اپنے گرد جمع کرنے کا شوق ہے، تو نبی علیہ السلام کو یہ آفر بھی کی گئی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، اپنا امیر بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو آپ اشارہ کریں، اس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ آپ کو مال چاہیے، جتنا مال چاہیے ہم دے دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دو تو بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، مجھے نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ امیر اور سردار بننے کا شوق ہے، اور نہ ہی مجھے کسی عورت سے نکاح کرنے کا شوق ہے۔ یہ ہے انبیاء کرام کا معیار نبوت۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر مشرکین نے جتنے بھی اعتراضات کیے، کبھی آپ علیہ السلام کی عصمت پہ اعتراض نہیں کیا، کبھی آپ علیہ السلام کے مالی معاملات پہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ نبوت کا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے اوپر اور اپنے اہل بیت کے اوپر صدقے کو حرام قرار دیا، زکوٰۃ کو حرام قرار دیا، زکوٰۃ کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، صدقے کو بھی حرام قرار دے دیا۔ علماء فرماتے اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کے خاندان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ آپ اجازت دے دیتے تو اکثر لوگ بلکہ سارے لوگ یہ کوشش کرتے کہ ہم اپنا صدقہ سیدوں کو دیں، تو اس سے دوسرے فقراء اور مساکین محروم رہ جاتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ معاملہ اپنے جو خاندان ہے ان کے اوپر حرام ہی قرار دے دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین یا حضرت حسن آپ کے ساتھ تھے، غالباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے راستے میں گرا پڑا کھجور ملا جو راستے میں پڑا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کخ کخ یا کخن کخن، جسے ہم کہتے تھو تھو، اسے تھوک دے، ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے میں سے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آل و عیال کو اس طریقے سے صدقے سے بچایا، ورنہ پھر لوگ کہیں گے یہ نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا ہے، تو آپ نے زکوٰۃ کو بھی حرام قرار دے دیا اور صدقات کو بھی حرام قرار دے دیا کہ یہ ہمیں نہ دیا جائے، یہ دوسروں کو دیا جائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک مالا فلورثتہ، جو مال چھوڑ دے تو وہ ان کے ورثہ کے لیے ہے، ومن ترک دینا فعلی، اور جو قرض چھوڑ کے مر جائے اور اس کے پاس قرض چکانے کی طاقت نہ ہو تو وہ میرے محمد الرسول اللہ کے ذمہ ہے، میں اس کا قرض چکاؤں گا۔ جو تم چھوڑ جاؤ وہ تمہارے
خاندان کا ہے، تمہارے ورثہ کا ہے، مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے، اور جو تم قرضہ چھوڑ جاؤ تو فرمایا وہ قرضہ ہم ادا کریں گے۔ یہ ہے سبحان اللہ۔ نبوت کا معیار۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کرام کی جو جماعت ہے ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے۔ انبیاء میں تو وراثت چلتی ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، خیر جب کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہو جائے گی کہ حدیث میں جس بات پر کلام ہے وہ صرف لفظ نحن پر ہے، باقی اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کی جو جماعت ہے وہ اپنا مال ان کا کوئی وارث بنتا نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں پر حدیث کو ضعیف قرار دیا مرزا کو بچانے کے لیے، بلکہ قرآن کی آیت کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے، مرزا کو بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ فضل احمد کو کیوں ان لوگوں نے میراث سے محروم قرار دیا تھا؟ جب نبی کا کوئی وارث بنتا ہی نہیں ہے تو یہ ان کو اپنی جائیداد سے عاق کیسے کر رہے ہیں؟ اور کسی کو جائیداد سے عاق کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے مالی معاملات ہیں۔ اور یہ مرزا صاحب کا جو ہم صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، یہ حضرات ناراض ہوتے ہیں، تو مرزا صاحب کی جو مال کی محبت تھی آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ وائس پیرنٹ صاحبہ نے جو کچھ ذکر کیا اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام کا معیار یہ ہوتا ہے۔ رہی بہشتی مقبرے میں جو دفن ہونے والی بات ہے، تو میرے بھائی ایک تو مرزا قادیانی کا پڑوس ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے ساتھی ہیں سب درود شریف پڑھ لیں۔ ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے خاندان والوں کو نام لے لے کر پکار رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ اور آپ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، ان کا بیٹا ہے لیکن وہ عمل درست نہیں تھا۔ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نبی کا بیٹا، وہ عمل کا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا عمل درست نہیں ہے، تو عمل درست نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ رشتہ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد، اللہ نے منع فرمایا کہ ان کے لیے توبہ اور استغفار بھی نہ کرے، دعا بھی نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ نبوت بہت بڑا مقام ہے اور سید ہونا بہت بڑا مقام ہے، نبوت کے خاندان میں ہونا بہت بڑا مقام ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ان کا اپنا عمل درست ہو۔ تو جب عمل درست نہیں ہوگا تو پھر تو ابو جہل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ابو لہب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن تبت یدا ابی لہب و تب کی صورت نازل ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل درست نہیں تھا۔ یہاں نبی کا رشتہ اتنا قریبی رشتہ کام نہیں آتا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے بعد ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ یہ ساری فضول کی باتیں ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہر معاملے میں مرزا صاحب نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کو ان چیزوں سے مستثنا قرار دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے قادیانی بھائیوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی، نبوت کا معیار کیا ہے اور مرزا صاحب کا معیار کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اتنی گفتگو کافی ہے، اگر یہ حضرات اس پر غور و فکر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، اسی چیز کی ضرورت تھی اس لیکچر کے اندر، جو آپ نے بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ الحمدللہ دوستوں تک یہ بات پہنچائی ہے۔ اور الحمدللہ اگر قادیانی حضرات اس بات کو سمجھ جائیں کہ نبوت کا معیار کچھ اور ہے اور مرزا قادیانی کے معیار کچھ اور ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو زید بھائی کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ
آج کافی دنوں کے بعد مجھے نظر آئے ہیں. محمد صدیق صاحب انڈیا سے ہوتے ہیں, پھر ان کی طرف چلیں گے محمد صدیق صاحب کی طرف. جی زاہد بھائی, میں نے مولانا صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی قادیانی لڑکی بہت مجبور ہو جائے کسی کے ساتھ, اس کا یعنی رائل فیملی کی لڑکی, نبوت کے خاندان والوں کی یہ جو لڑکیاں ہیں, اگر ان کا کوئی چکر چل جائے تو کیا قادیانی حضرات وہ بھی بہشتی مقبرے میں دفن ہو سکتا ہے, اور کیا وہ اس چیز سے مستثنا ہو جائے گا یا اس کو پیمنٹ دینی پڑے گی, اس کو کیش دینا پڑے گا؟ جی زاہد بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ شمس بھائی. سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے آپ نے ایک بات یاد کرا دی ہے. مرزا مسرور اچھا جی. احمد صاحب کا جو داماد ہے فاتح ڈہری, وہ مرزا خاندان سے اچھا. نہیں ہے. تو سوال ان سے اوہ یہ اچھا. بنتا ہے سوال ان سے یہ بنتا ہے کہ یہ اس مرزا خاندان سے نہیں ہے, فاتح ڈہری صاحب جو ہیں, تو کیا ان کو بھی استثناء حاصل ہے؟ یہ قادیانی اس کا کائنڈلی جواب دیں. یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ کیا ان کو بھی استثناء حاصل ہے اس بہشتی مقبرے میں, کہ وہ بھی وہ اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دیں گے, یا ان کو استثناء حاصل ہے وہ بغیر کوئی حصہ دیے اس قبرستان میں دفن ہوں گے. دوسری بات شمس الدین بھائی یہ ہے کہ ان سے سوال میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کر دیتا ہوں کہ فاتح ڈہری صاحب جو ہیں, ان کا شجرہ تو ذرا ہمیں بتا دیں کہ یہ کون ہے, ان کا تعلق کس خاندان سے ہے, اور یہ خاندان خلافت کے گھر تک کیسے پہنچے ہیں؟ مرزا مسرور صاحب کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے, اگر یہ بتا دیں, کیونکہ اس بارے میں بھی شمس بھائی بہت سارے جو ہیں وہ میرے پاس معلومات پہنچی ہیں. آپ ایک آڈیو کی بات کر رہے تھے, ہم کچھ پروگرامز کر رہے تھے اس کے اوپر, تو یہ بھی ایک بڑا مشکوک سا کردار ہے فاتح ڈہری. اور یہ جو زمینیں انہوں نے سندھ میں کلیم کروائی تھیں, اور بعد میں پھر ان زمینوں کے وہاں پہ جو معاملات, اور فاتح ڈہری صاحب کا کردار, یہ شمس بھائی یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ, اگر کوئی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے پہ راضی ہو. تو یہ جو بیچارے وہاں سے مرزیت کے نام پہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے, اور ان کے کلیم وہ نہیں کر سکے, اور یہ مرزا فیملی نے پھر سندھ میں جا کے ان کے کلیم کیے, ان کی جائیدادیں وہاں پہ انہوں نے اپنے نام پہ کلیم کر کے وہاں پہ اور جو رقبے بنائے ہیں, جائیدادیں بنائی ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے ہجرت کر کے لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے, ان کو کلیم داخل نہیں کروانے دیے گئے, ان کی نام پہ یہاں پہ انہوں نے خود کلیم کر کے سندھ میں جائیدادیں بنائی. بہرحال یہ ایک موضوع ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کھل کے گفتگو کریں گے. آپ کا سوال جو تھا اس کا میرا خیال ہے جواب قادیانی جماعت کو دینا چاہیے, اور ہمیں یہی بتا دینا چاہیے کہ یہ فاتح ڈہری جو ہے اس کو بھی استثناء حاصل ہے, یہ اس کو اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. میرا خیال ہے ان کے جو 2-4 اس وقت سوشل میڈیا پہ بندے کام کرنے والے ہیں, جو اس بارے میں تو بالکل اپنی زبان اب کھول ہی نہیں رہے. اب مجھے پھر کہنا پڑے گا, میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی زبانیں ایسے بند ہو چکی ہیں جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کہ کیا اس کی زبان پر مرض لاحق ہو گیا ہے. توبہ استغفر اللہ, ہمیں معاف کرے, ہمیں یہ لفظ مرزائیوں کو بتانے کے لیے ہمیں یہ کہنے پڑتے ہیں. تو سیم پوزیشن یہی ہے کہ آج مرزا قادیانی کے وہ الفاظ جو اس نے گستاخی کی ہوئی تھی, آج اس کے اوپر پورے فٹ ہو رہے ہیں, اور اس کی امت کی زبان وہ بالکل کلام نہیں کر رہے, کسی سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے, بلکہ کوئی ہمارا ساتھی جا کے سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنی پروگرام سے ڈراپ, کہ آپ نے ان پر یہ سوال چھوڑا ہے. میرے ذہن میں تھا کہ ہم آپ سے جواب لیتے ہیں, مگر یہ میرا خیال ہے تجویز اچھی ہے کہ اس کا جواب وہی دیں. اور یہ جو فاتح ڈہری ہے, یہ میں دوستوں کو بتا دوں, مرزا مسرور کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. امت الوارث اور بیٹے کا نام ہے وکاس. تو یہ جو زہد بھائی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کا اکلوتی بیٹی کا داماد ہے, اور وہ میرا جہاں تک میرا گمان ہے کہ یہ شاید بالکل حیدرآباد والی سائڈ پہ ہیں, اور اکثر رائل فیملی جو ہے
یہ ان کا پروگرام بنتا ہے کہیں چہل قدمی کرنے کا، پھرنے ٹرنے کا، تو یہ پھر وہاں اپنی زمینوں پہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی وہ محمود آباد فیکٹری ایریا اور اس قسم کی چھوٹے چھوٹے جو بستیاں ہیں آباد ہیں، تو وہی کوئی ایسا شاید سلسلہ ہو. تو چلیے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ رائل فیملی کے ساتھ جنہوں نے تعلق جوڑے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا، اور پھر یہ بتائیے گا آگے سے جو ان کی جنریشن ہوگی کیا وہ بھی پیسے دے گی یا اس کو بھی استثناء حاصل ہے. تو اگر شمس آپ بھائی اس ایک اور سوال بھی ہے، کیونکہ کچھ معلومات جو مجھ تک پہنچی ہیں ان کے مطابق فاتح ڈاری صاحب جو ہیں انہوں نے مرزا صاحب کی بیعت ہی نہیں کی، اس کے باوجود یہ مرزا مسرور صاحب کے داماد بھی ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ عہدہ بھی ہے جماعت میں، اور بہت بڑا عہدہ ہے. انڈیا، بھوٹان، مالدیپ کے جو ہیں وہ سمجھیں کہ ناظر ہیں. تو میری معلومات کے مطابق انہوں نے بیعت بھی نہیں کی. اگر کوئی قادیانی اچھا ہمیں پروف کر دے کہ فاتح ڈاری نے جو ہے وہ مرزا صاحب کی یا مرزا مسرور کی بیعت کی ہے تو یہ بھی ان کی مہربانی ہوگی. دیکھیں ہم بدزنی نہیں کر رہے، کسی بندے نے مجھ تک معلومات پہنچائی ہیں، میں نے وہ شیئر کر دی ہیں. اگر یہ معلومات غلط ہیں تو برائے مہربانی آپ آ کے اس کی تصدیق کر دیں کہ یہ معلومات غلط ہیں، کیونکہ مجھ تک جو معلومات پہنچی ہیں ان کے مطابق اس نے مرزا قادیانی کی بیعت نہیں، یعنی کہ مرزائیت قبول نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو میں بھی اچھا، یہی پوچھنا یہ چاہتا تھا. شمس بھائی میں بیچ میں تھوڑا مخل ہو رہا ہوں. یہ آپ کے پیچھے ایک بلی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی کچھ میاؤ میاؤ کرنا چاہتی ہے، اگر آپ موقع دے دے تو. یہ دیکھیں پیچھے آپ کی ایک بلی آئی ہوئی ہے، وہ بھی اپنا کمنٹ دینا چاہ رہی ہے. نکل گئی، دیکھیں بھاگ گئی. یہ جب چونکہ یہ پرشین بلی ہے اور یہ ولایتی بسکٹ کھاتی ہے، جب ولایتی بسکٹ کا ذکر ہوتا ہے نا تو اس لیے مرزا قادیانی کے ولایتی بھی ذکر ہوتا ہے. اس نے کہا شاید ہمارے گھر میں بھی آگے اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ مرزا قادیانی کا گھر نہیں ہے، یہ بہرحال اس کے موجودہ سربراہ کا مسلم جو رضائی بھتیجا ہے اس کا گھر ہے. تو اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مولانا صاحب اور بھائی زاہد صاحب کہ یہ جو کیا یہ ہمیں بتا دیں کہ وہ بھی اس استثناء میں شامل ہے کہ نہیں، اور کیا ان پہ بھی یہ چیز ہوگی کہ یعنی وہ 10% یا جتنے % بھی ہے وہ چندہ دیں گے یا نہیں دیں گے. یہ مجھے امید ہے کہ شاید میرا جو کزن ہے وہی بتا دے اپنے پروگرام کے اندر، ہمارا نام لیے بغیر بتا دے. تو زید بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فاتح ڈاری ہے یہ پھر وہ آپ نے جو بات کر رہے ہیں اس سے پھر یہ سندھ حیدرآباد کی طرف ہی بات چلی جاتی ہے. نواب شاہ آہا، ان کے نوابوں سے بڑے تعلقات رہے ہیں نا. ایک وہ نواب بھی تھا نا جو مرزا قادیانی جس سے اس نے کوئی میرا خیال وہ کیا نام تھا اس کا، ایک مرید تھا نواب تھا وہ بھی، جی وہ میرے ذہن سے نواب آف ملیر کوٹلا جناب جی، ملیر کوٹلا. یس یس یس، داماد تھے ان کے. دماغ تھے ان کے وہ بھی. مرزا جی صاحب نے بڑے بڑے شکنجے ڈالے ہیں، شمس بھائی نوابوں میں تھلے ماشاءاللہ، گل نہیں کرتے. داماد باپ بھی داماد تھا، بیٹا بھی داماد تھا. ہیں ایک ہی چکر ہو گیا. یہ آپ نے اب اپنے چاچو والی ہیں کی ہے، حالانکہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بیٹی نواب صاحب کے ساتھ بیاہی تھی اور دوسری ان کے بیٹے کے ساتھ. اچھا مولانا صاحب، کوئی آپ کو یہ جو زید بھائی بات کہہ رہے ہیں وہ دماد بھی تھا، اور یہ کیا سلسلہ بتا رہے ہیں؟ بھائی یہ قادیانی شریعت ہے، اس میں خلفاء کے لیے سب کچھ درست ہے. قادیانی اب ایک دو بہنیں ہیں آپس میں، ایک ساس بن رہی ہے اور ایک بہو بن رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے اگر یہ اسی عورت سے اس کا بیٹا بن رہا ہے تو یہ تو اس کی بنتی ہے، پھر پھوپھی بنتی ہے، پھر تو یہ اس بچے کے لیے پھوپھی بنتی ہے. اگر یہ اسی کا زاہد بھائی اسی کا تھا. نہیں مولانا صاحب، یہ ان کی پہلی وائف تھی، ان سے بیٹا تھا. ہاں خیر، پھر شران تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اسی ٹھیک کا ہے ہوتا ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا زید بھائی ہمارے ساتھ اس وقت انڈیا سے ایک بزرگ ہیں، بابا جی ہیں،
اور وہ اکثر ہماری اسٹریم میں آتے ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. ہم ان سے ذرا ان کو کال پہ لے لیں. محمد صدیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس بھائی، وعلیکم زاہد بھائی اور السلام. علامہ صاحب، ایک اور ہیرے کی تلاش ہوئی زاہد بھائی کے روپ میں. ماشاء زاہد بھائی اللہ. بہت بہت مبارک، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. پوری میں اس پینل کو یہ کر رہا ہوں، کیوں ہم اتنا واویلا کر رہے ہیں یہ ندا کے کیس کا. غالباً علامہ صاحب بھی ہیں، اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کر دے، اور زاہد بھائی بھی ہے. مجھے شاید میں اس میں تھوڑا سا تردد میں ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے اقوال زرین ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اللہ پاک اس کے خاندان سے کسی اور سے وہ کام لے گا، یا تو اپنی بیوی کو کوئی اور زنا میں کام لائے گا، یا اپنی بیٹی سے کروائے گا، یا نواسی سے، کسی بھی طرح سے اللہ پاک اس کا بدلہ لیں گے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں علامہ صاحب؟ یہ بزرگوں کے اقوال زرین میں ابھی تھوڑے دن جی پہلے جی بالکل بڑی ایسے ہی ہے، اور غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے غالباً. شکریہ شکریہ شکریہ، جزاک اللہ. تو میں اوپر سے آؤں گا. اس کنجر میں مرزا غلام قادیانی نے زنا کیا تو اس کی بیوی کے ساتھ حکیم صاحب تھے، حکیم نورے. اب معاملہ یہاں آیا ہے تو یہ شاید مرزا طاہر کی پوتی یا نواسی ہے، تو اللہ پاک اس سے بھی کام لے رہا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی وفا دی تو مرزا مسرور کی بیٹی یا نواسی. دیکھو زاہد بھائی، شمس بھائی اور علامہ صاحب، ہم کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا ہے، اور وہ جانتا ہے کس طریقے سے کیسا کام لینا، کس سے کام لینا. اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کو جو ہے اپنے گھرانوں پر حرام کر لیا. اور یہ خنجر جو نبوت کا دعوے دار تھا، یہ تو کنجر کی کمائی کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا تھا. اور دوسری بات اور آخری بات، یہ جو بہشتی مقبرہ ہے نا، یہ تو بہشتی جہنمی ہے، جہنمی کا گڑھا ہے. اب یہ چندہ دیں یا نہ دیں، اور پھر آپ کے جو کزن ہے یا کجن ہے، میں ان کی طرف، جیسا آپ نے بتایا کہ نعوذ باللہ نخل کفر نباشد، وہ جو مرزا نے کہا تھا کہ اللہ کی زبان پر مرض لائق، ان کو مرض لائق نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان قریب جو ہے، میں نے بارہا سنا ہے، اور شمس بھائی آپ بھی جانتے ہیں، یہ فالجوں سے تو جائیں گے ضرور. اگر زندگی نے وفا کی تو آپ اور ہم دیکھیں گے. بس ان کے لیے ہدایت کی دعا ہے. اور جیسا میرا مقصد تھا بولنے کا، وہی اللہ پاک جو ہے دو مرزا طاہر نے کیا تو آج اس کی نواسی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ اور گیا گزرا بشیر الدین جو تھا، وہ تو اپنی سگی بیٹی کو نہیں چھوڑا. اور شمس بھائی آپ یہ یقین رکھیں، میں 12-1-2 گھنٹے ہو جاتے ہیں ہندوستان کے، میں آپ کی سٹریم سن کر سوتا ہوں، ورنہ ڈاؤن لوڈ کر کے پورا دن میرا یہی مشغلہ ہے. کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کے لیے بخشش کا سامان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد صدیق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ محمد صدیق صاحب، آپ کافی عرصے کے بعد آئے ہیں. اچھا شمس بھائی تھوڑا سا مجھے موقع دیں. ماشاءاللہ آپ آتے رہے اور کافی عرصے سے آپ آئے نہیں. بس شمس صاحب سے پہلے میں تھوڑی سی گزارش یہ کر دوں کہ ہماری جو اسٹریم کا مقصد ہوتا ہے وہ قادیانی بھائیوں کو اپنی طرف بلانا ہوتا ہے، تو لہجہ تھوڑا نرم رکھیے تاکہ ساتھی ہم سے متنفر ہونے کے بجائے مزید ہماری طرف آ جائیں. جزاکم جی اللہ. بالکل. جی بہت شکریہ. ویسے چونکہ محمد صدیق صاحب اکثر ہماری اسٹریم میں آتے ہیں اور ہماری اسٹریم کا مزاج بھی سمجھتے ہیں،
اور میرا خیال ہے کہ کچھ ان کو یہ ندا والے معاملے میں کوئی غصہ ہے جس وجہ سے آج انہوں نے ایسی بات کی ہے، ورنہ یہ ایسی بات نہیں کرتے۔ چلیے بہرحال علامہ صاحب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، تمام احباب کے لیے یہی ریکویسٹ ہے، اور اس دن زید بھائی نے بھی بڑی اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی تمام ساتھیوں سے کہ کم از کم سٹریم کے اندر جو ہیں وہ اس چیز کا لحاظ کریں، اور ہم نے آپ کے لیے ایک سٹریم رکھی ہوئی ہے، اس میں آپ آگے اپنے جذبات کا اظہار کھل کے کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو پورا موقع دیں گے، مگر چونکہ آج لیکچر تھا تو مگر پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ محمد صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے۔ یہ حقیقت جو آپ نے بیان کی ہے یہ کسی سے لکی چھپی نہیں ہے، مطلب مرزا قادیانی سے دیکھ لیں، آگے حکیم نور الدین دیکھ لیں، بشیر الدین کو دیکھ لیں، سارے ایسے چلتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو، کیونکہ علامہ صاحب ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہمیں ان سے حد سے زیادہ پیار ہے۔ صرف علامہ قاسم صاحب کی بات نہیں کر رہا، مولانا قاسم صاحب سے نہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے علماء حق ہیں، ہمیں اپنے تمام علماء حق کے ساتھ محبت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، اور مولانا صاحب کے ساتھ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ہر دفعہ ہماری آ کر رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی ایسی بھول چوک ہو جائے شمس بھائی، اگر معاملہ غلطی ہے کہ تو معذرت چاہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مجھے یہی امید تھی۔ تو زید بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ جی شمس زید بھائی، بھائی سب سے میں آپ پہلے سے ایک تو بات کرنی تھی، مجھے کچھ دن پہلے، آج سے تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 4 دن پہلے میرے ان باکس میں ایک ساتھی نے خط، انہوں نے کہا کہ یہ خط دیکھے، تو میں نے اس کو پڑھا، مگر چونکہ وہ اس کی جو ہے وہ کہہ لیں آپ یوں کہ اس کا ہمیں پروف یہ نہیں تھا کہ یہ خط بالکل ہی جینون ہے یا اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے، تو میں نے کوشش کی ان سے پوچھوں جنہوں نے بھیجا ہے۔ مجھے تو کوئی حدیث مبارکہ بھی بھیجتا ہے نا، اگر اس کے نیچے اس کا حوالہ نہ ہو تو میں کئی دفعہ ان سے واپسی پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی اس کا حوالہ بھی دے دے ہمیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لی کتاب سے، کیونکہ مرزئی حضرات اکثر ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی چلاکیاں کھیلتے ہیں کہ اپنے مطلب من گھڑت چیزیں وہ بنا کر ہمیں بھیج دیتے ہیں اور نیچے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا جاتا۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ماشاءاللہ سننے والے بھی اور دوسرے حضرات بھی اس کے خاص توجہ رکھیں، آپ کو کوئی مسلمان بھی بھیجتا ہے تو آپ اس سے کنفرم کر لیں بھائی اس کا حوالہ بھی ہمیں دے دے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہو سکتا ہے کہ مرزئی نے کوئی سازش کے تحت کوئی ایسا کام کیا ہو، جیسے آج تک مرزئی کہتے ہیں کہ وہ چاند سورج گرہن والی جو امام باقر صاحب کا قول ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ حدیث ہے، تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کیجئے کہ حوالہ مانگیے، اور پھر بے شک ہمیں ان باکس میں بھیج کے ہم سے پوچھ لیجئے کہ جی مولانا قاسم صاحب سے کہیں، زید بھائی سے کہیں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ہمیں اس بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد کسی بھی شخص کے عیب تلاش کرنا نہیں ہے، ہماری سٹریم کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق سچ کو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، اور خاص کر کے قادیانیت کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہمارے پاس ہم نے بھی جو سٹریم لی ہوئی ہے، ہم آئے روز سٹریمیں کر سکتے ہیں، ہم مختلف لوگوں پہ سٹریمیں کر سکتے ہیں، ہم مختلف جو جیسے عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو، جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان پہ کر سکتے ہیں کلام، مگر کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو گند ڈالا ہوا ہے سب سے زیادہ وہ قادیانیت نے ڈالا ہے، تو ہم اس نظر سے کہ قادیانیت جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر واولیلا کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے، ملک پاکستان کو بدنام کر رہی ہے، ان کے بس میں ہوتا ہے یہ سعودی عرب کو بھی بدنام کرتے ہیں، مکہ مدینہ کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے شر سے کوئی چیز نہیں بچ سکتی، تو لہٰذا ہم اسپیشلی اس کے لیے ہم کرتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی بات کریں ہمارے پاس اس کا ثبوت ہو۔ اب دیکھیں زید بھائی سے میں نے سوال کیا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ قادیانیت کی طرف سوال بھیجا ہے کہ جی آپ بتائیں، ورنہ ہم تو آپ کو پھر بتائیں گے، مگر ہم چاہتے ہیں پہلے آپ بھی تو بتائیں، آپ کو بھی تو کچھ پتا ہو کہ جس مذہب کی طرف آپ گئے ہیں وہ کیا ہے، ہم بھی آپ کے پیچھے آپ کے جا رہے ہیں کہ آپ کو وہاں سے ہم واپس اس طرف لے کے آئیں جہاں الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہم اپنے دوستوں کی طرف سے بھی اور آپ اور لوگوں سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے،
मगर इस दौरान अगर हमें हक बयान करना पड़े तो हम बिल्कुल हक बयान करेंगे, और इस दौरान अगर किसी का दिल दुखता है तो फिर उसको सोचना चाहिए कि हक से दिल नहीं दुखना चाहिए, हक को देखना चाहिए, परखना चाहिए, सोचना चाहिए। अजीज अहद भाई, मेरा ख्याल है कि हम प्रोग्राम की इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आपके बाद फिर अलामा साहब की तरफ चलेंगे और उनसे फिर दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे। तो अगर आपके पास वो कुछ खत की मालूमात हो तो फिर देख लेंगे हम। अगर मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ इल्म नहीं, मैंने कोशिश की, मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैंने उस पर कोई कलाम नहीं किया। जी जैद भाई। जी शुक्रिया शहबाज भाई। सबसे पहले तो मोहम्मद सदीक साहब इंडिया से हैं और माशाल्लाह बड़ा टाइम देते हैं, और बुजुर्ग हैं हमारे। अल्लाह ताला और आपके हमारे फैन भी बुजुर्गों हैं, को, आपके फैन भी है माशाल्लाह। ये मोहब्बत है, ये दीनी मोहब्बत है शहबाज भाई, फैन नहीं है, वो बुजुर्ग हैं हमारे। तो वो दीनी मोहब्बत है, और अल्लाह ताला इनका साया जो है इन बुजुर्गान का हमारे सर पे कायम रखे। ये जो दुआएं देते आमीन। हैं हमारे लिए, वही तोशे आखिरत है। अल्लाह ताला इनकी दुआएं माशाल्लाह। कबूल फरमाए, और ऐसे बुजुर्गान जो हैं वो हमारे लिए बाइस इज्जत हैं। दूसरी बात ये है शमस भाई, इन्होंने जिक्र किया था कि जना, बिल्कुल ये कॉल है कि जना जो है अगर तुम करोगे तो ये कर्ज है वो तुम्हारी औलाद जो है वो अदा करेगी। एक तो बड़ा कबीह फेल है, और उसके बाद जो है वो उसके अंजाम बड़े भयानक हैं। अल्लाह ताला इस कबीह फेल से तमाम मुसलमानों को जो है वो महफूज फरमाए। आपने बात की खत की, देखें शमस भाई, अगर किसी ने आपको खत भेजा है तो उसको ऑथेंटिक प्रूफ देना चाहिए कि फलां जो है वो फोरम, उसके ऊपर ये खत पब्लिश हुआ है, और जिसकी तरफ ये मंसूब है उसने खुद पब्लिश किया है। उसकी ऑथेंसिटी जो है वो ये होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी करेंगे प्रोग्राम में। जैसा कि हमारे पास ऑडियो आई, जब तक हमने उसकी तस्दीक नहीं की कि ये ऑडियो उसकी है, हमने उसके ऊपर कलाम नहीं किया। हमने बगौर उस ऑडियो को बार बार सुना, उसकी तस्दीक की, उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रोग्राम किया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताब का आज तक हमने कोई ऐसा हवाला आपके सामने पेश किया हो कि जिसके ऊपर कोई कादियानी हमें चैलेंज कर सके तो वो बता दें। हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का भी हमेशा वो हवाला पेश करते हैं जो हमने खुद पहले उसकी तस्दीक की होती है कि ये इनकी किताब में मौजूद है, इनकी वेबसाइट पे वो किताब मौजूद है, और ये उस किताब को मानते हैं कि ये हमारी किताब है। वरना बहुत सारी किताबें हैं जिनको ये नहीं मानते, हम उनके हवाले इनके सामने पेश नहीं करते, क्योंकि वो पेश करना ही नहीं चाहिए। बहरहाल वो खत जो है वो जिसने भी सेंड किया, मेरे पास भी आया वो खत, अगर वो अच्छा। उसकी अथेंटिसिटी साबित होती है, और जिसकी तरफ वो मंसूब है, या तो वो ऑन करे उसको, या कोई ऐसा फोरम हमें बताया जाए जिस पे उसने पब्लिश किया है, तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर कलाम करेंगे। अजैद और भाई इसके, अच्छा जी। जी जी बोलें, आप क्या कह रहे हैं? अजैद भाई, पिछले कुछ अर्सा पहले एक कादियानी मुरब्बी की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। वो शायद आपको यकीनन, शायद नहीं यकीनन आपने, आपको याद होगा, जो कैफे में बैठा हुआ था और वो मिर्जा वो उस लड़की के साथ मौज मस्तियां कर रहा था, और वो इनका प्रॉपर यानी क्वालिफाइड मुरब्बी था। ठीक है, हम वहां की बात नहीं करते, हम मुआशरे में कहीं भी देख लें, किसी भी मुआशरे के अंदर ये बातें जरूर पाई जाती हैं। तो मगर ये कादियानी हजरात जब इनके ऐसे मुरब्बियान पे इस किस्म की बातें करते हैं तो ये बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। और अगर कोई बंदा कहीं भी जगह पे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, बस उसने दाढ़ी रखी हो, तो इन्होंने ये बात इस्लाम पे लगा देने की, देखो जी मुसलमान ऐसा काम करता है। तो हमारे पास कई ऐसे केस हैं जिनको हम मंजर आम पे ला सकते हैं। आपने भी तो देखा होगा कि वो चिनाब नगर के बाजार के अंदर वो एक लड़का था, वो दुकान में इस किस्म की नाजेबा हरकत कर रहा था बच्ची के साथ। तो कादियानी हजरात जो हैं ये एक बंदे के लिए पूरे इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, इसकी क्या रीजन है? जी शमस भाई, देखें वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, और हम्म। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे लोगों के पास मौजूद है वो वीडियो। हमने उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि किसी के इनफरादी फेल को हम किसी के मजहब के ऊपर नहीं थोपते। इवन हम्म। के क्रिश्चियंस जो हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस मंजर आम पे आती हैं, उनके चर्चेज में जो कुछ होता रहा है, उनके पादरियों ने क्या क्या किया। ये आपको मौलवियों की वीडियोस जो हैं शमस भाई, ये तो कुछ भी नहीं है।
क्रिश्चियन चर्चेज में जो हुआ है ना, वो तारीख का एक बड़ा जो है वो अलमिया है। और हिंदू मजहब में देख लें, सिखों में, इवन हर जगह पे इस किस्म के जो हैं वो गंद पाए जाते हैं। देखें शमस भाई, हम इसको ये बयान करके ये नहीं कहना चाह रहे कि इस्लाम में ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम तो इस किस्म की खराफात जो हैं इसको सख्ती से स्ट्रिक्टली डिनाई करता है कि इस किस्म का इस्लाम में जो है वो कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तालीमात सी दूरी की वजह से जो है वो इस किस्म के फेल कुछ लोग सरंजाम देते हैं, उनका इनफरादी फेल होता है, उसको आप मजहब के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी मजहब इस किस्म की तालीम नहीं देता। ये अगर किसी का इनफरादी फेल है तो उसको इनफरादी तौर पे आप गलत कहें, जरूर कहें, आप हक रखते हैं, हम खुद कहते हैं। आप में और हम में फर्क ये है कि अगर किसी का कोई इनफरादी फेल गलत है तो हम उसको गलत कहते हैं, और उसको हाईलाइट करके गलत कहते हैं, आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बदनामी के डर से और अपने जो है वो जो तकद्दुस आपने बनाया हुआ है, अपने ऊपर थोपा हुआ है, उसको छुपाने के लिए आप इस किस्म की खराफात को जो है वो दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए शमस भाई, होता क्या है, जो मेन रीजन है वो ये होता है कि अगर कोई बुराई है, जब आप उसको हाईलाइट करेंगे, जब आप उसको सामने लेके आएंगे, उसको कंडेम करेंगे, तो उससे जो है वो दूसरे लोग इबरत हासिल करेंगे कि देखें ये गुनाह है, इसकी सजा है, और इससे जो है वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। लेकिन आप जब उन बुराइयों को दबाना शुरू कर देंगे तो वो आतिश फशा की तरह अंदर अंदर सुलगती रहेंगी और एक लावे की तरह फटेंगी, और फिर उसको कंट्रोल करना आपके बस में नहीं होगा। कादियानियों के साथ हुआ ये है, ये आज तक इन गुनाहों को, इन बुराइयों को अपने अंदर दबाने की कोशिश करते रहे हैं। इन्होंने लोगों की आवाजें दबाने की कोशिश की हैं, इन तमाम गुनाहों को अपने अंदर जो है वो ये इकट्ठा करते रहे हैं कि ये बाहर ना निकलें। लेकिन वो जब लावे की तरह फटा है तो ये सारा कुछ अब जो है वो इतनी तेजी से निकलना शुरू हुआ है कि अब इनके लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। तो ये फर्क है इनमें और हम में। इन्होंने खुद जो है वो एक जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो इनके खिलाफ चली गई है, अब उनको दबा नहीं सके। बहरहाल जो गुनाह है वो गुनाह है, चाहे वो किसी मुआशरे में हो, चाहे वो किसी मजहब में हो, वो चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, उसको गुनाह कहना चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए, और उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और जो भी शख्स ऐसा फेल करता है उसको सजा होनी चाहिए। जैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जैद भाई आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिनों जामिया अशरफिया में गया, वहाँ पे मौलाना फजल रहीम साहब होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आके स्टूडेंट में बयान करें। और फिर जब 10-12 मिनट का मैंने बयान किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ 950 के करीब तलबा हैं जो दौरा हदीस कर रहे हैं, और कुछ दिनों में फिर उनकी फरागत हो जाएगी, तो आप ना रोज़ाना 1 घंटा हमें दे दें इशा के बाद। 950 तलबा में आप ये कादियानियत के बारे में इनको बताएं, और जिस दिन लास्ट डे होगा तो हम उस दिन भी आपको 1 घंटे के लिए ज़हमत देंगे, ताकि आप फिर दोबारा उनको कादियानियत के बारे में बताइए। तो अब ये हो रहा था कि जैद भाई वहाँ जाऊंगा, ज़ाहिरी बात है टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो हम आने वाले वक्तों में अपनी स्ट्रीम का टाइम तकरीबन कोई 10 बजे के करीब कर लें 1 हफ्ते के लिए। मैंने कहा चले भी आपसे मशवरा कर लें। जी शमस भाई, ऑफ स्ट्रीम हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं है इसमें। बाकी अब आप जैसे मौलाना साहब, अगर, क्योंकि मेरे लिए तो मसला नहीं है, लेकिन मौलाना हम्म, साहब के लिए जो है वो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम होगा, तो उनसे आप अगर इसकी इजाज़त ले लें तो। नहीं, ठीक कोई है। मैं मसला नहीं है, या आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बस टीम ये है कि हम फिर ज़रा मुख्तसर रखा करें ताकि बात ज़्यादा लंबी ना हो। कोई मसला नहीं है। जी लामा साहब बिल्कुल ठीक है। अगर तो देखते हैं पहले दिन जाके टाइम क्या बनता है, क्योंकि अगर तो मैं जल्दी फारग हो गया तो इंशाल्लाह यही टाइम रहेगा। तो मैंने कहा हम पर्सनली भी कर रहे हैं, चले दोस्त भी सुन रहे हैं, उनको भी अंदाजा हो जाए। तो अगर 9 बजे का टाइम ठीक रहा तो ठीक है, वरना 9:30 देखेंगे इंशाल्लाह। कोशिश मेरी होती है कि जल्दी कर ली जाए ताकि लोग जल्दी जल्दी सो भी जाएं। तो अलामा साहब, जैद भाई ने भी बात कर ली। जैद भाई आपने कोई और बात तो नहीं करनी? नहीं शमस भाई, मेरे ख्याल इमरान भाई आ गए हैं, तो हम तो काफ़ी टाइम अच्छा, ले चुके हैं, तो इमरान भाई को चले। टाइम दें अब। आहा, जट साहब आंदे ने जी। जट साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शम्स भाई क्या हाल चाल है? साहिद भाई और अलामा साहब और जितने भाई मौजूद हैं जी। आज आपके भी चाहने वाले सदीक मोहम्मद सदीक साहब इंडिया से बैठे हुए हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे जरा दोबारा आप ऐड करें जरा स्टूडियो में प्लीज। अच्छा जी, जी प्लीज। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम शम्स भाई जी, अब ठीक हो गया जी। हाँ जी, ठीक है। नहीं अब मैं जरा लैपटॉप से इन हूँ, पहले मैं मोबाइल पे था, अब इको सिस्टम हो जाना था जी। अच्छा अच्छा। जी शम्स भाई आज मौजूद क्या चल रहा है? सर माजरत मैं हाजिरी नहीं दे सका। मौजू जी, एक तो ये चल रहा था कि एक लेक्चर था जो पासपेट साहब ने पहले भी दिया हुआ था, माशाल्लाह। जहाँ मिर्जा कादियानी वो मंगवाता है बिस्किट वगैरह यूरोप से, और फिर उसके बाद इनका जो 5 स्टार कब्रिस्तान है जिसे बिश्ती मकबरा ये बोलते हैं, कुछ उसके बारे में डिस्कशन हुई। फिर मैंने जैद भाई से पूछा कि जैद भाई आजकल ये निदा वाला मामला चल रहा है, जी जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जितने भी बड़े बड़े इनके सरगना हैं वो सारे ही बिश्ती मकबरे में मदफून हैं। हाँ जी। फीमेल्स का आप कह लें कि वो खास करके सरबराह था, और इसने बहुत सारे जो इसके बारे में हमारे पास मौजूद है सबूत, जो हमने वैसे कभी डिस्कस नहीं किए। तो इसके बाद फिर हमने जैद भाई से ये सवाल पूछा कि हमें जो पता चला है कि मिर्जा मसरूर साहब की जो बेटी है अमातुल वारिस, उनके जो खावंद हैं उनका नाम है, जैद भाई ने बताया, फतेह डारी। वो सिंध वाली हैदराबाद नवाब शाह वाली साइड के रहने वाले हैं, और पता चला है कि उन्होंने मतलब मिर्जा कादियानी की बैत भी नहीं की या मिर्जा मसरूर की बैत नहीं की। अच्छा। तो इनसे हमने ये पूछा था कि क्या वो बंदा जो इनकी रॉयल फैमिली में से नहीं है, क्योंकि मिर्जा कादियानी ने इस्तस्ना दिया है कि मेरा जो खानदान है वो चंदे भी नहीं देगा, तो वो बेहश्ती मकबरे में भी दफन होगा विदाउट पेमेंट। अच्छा। तो मैं पूछ रहा था जैद भाई से कि जैद भाई ये बताइए कि क्या वो फतेह डारी जो है वो भी अब इसी फैमिली का हिस्सा बन चुका है, और वो भी क्या इस चीज से मुस्तस्ना है? अच्छा, तो फिर जाहिद भाई ने क्या जवाब क्योंकि दिया सर? जैद भाई ने तो बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है, माशाल्लाह। और इन्होंने बल्कि कादियानियत पे 2 सवाल छोड़े हैं। जैद भाई जरा दोबारा दोहरा दीजिए, इमरान साहब को पता चल जाए। जाहिर बात है जनाब। जी इमरान भाई सवाल इनसे ये किए हैं कि फातेह डारी जो है मिर्जा मसरूर अहमद का दामाद, उसका ताल्लुक मिर्जा खानदान से नहीं है, तो अच्छा क्या जी। उसको भी इस्तिस्ना हासिल है कि वो बहिश्ती मकबरे में बगैर चंदे और बगैर जायदाद का 10वां हिस्सा दिए दफन हो सकता है? अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और दूसरा सवाल इनसे ये किया है कि हमारी मालूमात के मुताबिक मिर्जा मसरूर अहमद साहब के दामाद फातेह डाहरी ने मिर्ज़ायत कबूल नहीं की, तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि उसने बैत की है मिर्जा कादियानी की, या वो मिर्जा हाँ, मसरूर के हाथ पे उसने बैत की है? मतलब दामाद है इनके, और इनके दामाद ने इनकी बैत नहीं की। ये ये इमरान भाई मतलब इमरान भाई ये हम तक मालूमात पहुंची हैं, इन किसको कंफर्म करना है। देखें हम तक मालूमात पहुंची हैं, हमने इनसे शेयर की हैं कि अगर हमारी ये मालूमात गलत हैं तो हाँ आप तो सही इसको कर जो है दें। वो गलत साबित कर दें। जी बिल्कुल। हाँ तो सही कर दें, बात तो इस तरह ही पहुंचती है ना जी। अच्छा, तो वैसे ये बड़ी वैसे आपका सवाल वैलिड है कि चलें नहीं, अगर उसने सवाल बैत। एक मिनट, सवाल ये बनना चाहिए कि अगर उसने बेयत नहीं की और मिर्जायत को कबूल नहीं किया तो ये निकाह दुरुस्त है या नहीं? हाँ जी अलामा साहब। जी जी अलामा साहब उसी बात पे तकरीबन आना चाह रहे थे। आपने माशाल्लाह बड़े मुख्तसर में बात वो बता दी कि देखे ना जी, हम मजहब ना होना तो बड़ी कबाहतें पैदा हो जाती हैं। तो आपने तो माशाल्लाह बात ही खत्म कर दी, उनके निकाह पे भी आपने सवाल उठा दिए। तो जनाब आप इनके सवाल का वेट है। उसके बाद मैं सुन रहा था कोई बायाती वाली बात हो रही थी कि ये मुसलमानों पे कोई इस तरह के इल्जाम करते हैं, और जाहिद भाई उसको बता रहे थे जब मैं ज्वाइन हुआ ना कि भाई इस किस्म के काम तो हर जगह होते हैं। वो क्या रंगबाजी की है इन्होंने? अब मैंने जैद भाई से पूछा था कि कुछ अर्सा पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, इनका एक मुरब्बी था जैनवन, अच्छा।
اس نے وہ کیفے میں بیٹھ کے ایک لڑکی کے ساتھ وہ جی جی وہ بریانی والا، اس پہ ہم ہے وہ بریانی والا اس کو بولتی تھی، وہ کیا نام ہے، عطیت الغفار کے، وہ بریانی والے نے جناب وہ ویڈیو بنا دی تو ہاں یہ ہاں، وہ، ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو وہ ہم یہ کہہ رہے تھے، دیکھیے کہ وزید بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک شخص کے انفرادی جو اس نے عمل کیا ہے اس کو ہم بیس بنا کر بات نہیں کر سکتے، آگے ہم اس کو نہیں کرتے، مگر قادیانی حضرات کہیں بھی کوئی داڑھی والا بندہ جو غیر مسلم بھی ہو اگر وہ کوئی ایسی حرکت کرے تو مرزائی فوری طور پہ وہ بات اسلام پہ ڈال دیتے ہیں، دیکھو جی ہاں مسلمان جی مولوی ایسا کرتے ہیں، یہ ہاں جی، بات ہو رہی جیسے تھی. کہ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق ایسے وہ امپوز کرتے ہیں جیسے یہ چیزیں جائز ہیں اور یہ چیزیں درست ہیں نا، وہ اس قسم کا مطلب. سر یہ تو یہ فطرت کے خلاف بات ہے، فطرت اور نیچر کے خلاف بات ہے کہ کسی معاشرے میں سارے نیک ہو جائیں. کوئی بھی معاشرہ لے لیں، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. یہ تو تب ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. ڈوب کے مر جو تہاڈا مہدی ہو کے ٹر بھی گیا تے جناب دنیا نہیں درست ہوئی. یار ایسے چبل آدمی ہے. یہ ہوتا ہے جناب وہ صاحب دیکھیں نا، جلد بازی کالی اگے ٹوئے. تانوں کسی نے کیا تھا سی مرزے تو بعد دنیا چ ان کے بندہ آنا ہی نہیں، یہ آخری بندہ ہے، تو تسی کیا چلو یار مان لو ہو سکتا ہے. تو میں یہ عجیب سے ان کے معاملات ہیں شمس بھائی، یہ بالکل ایک فطرت کے خلاف بات ہے. یہاں جو مہذب معاشرے کہلاتے ہیں دنیاوی طور پہ، امریکہ، کینیڈا، جن کو یہ اپنے ڈیڈی مانتے ہیں، وہ جا کے وہ چاچا شکورا شکایت لگا رہا تھا نا، وہ کیا نام تھا چول کا، اس کا میں بھول ہی گیا ہوں، بڑا کارٹون سا پریزیڈنٹ تھا ان کا، ٹرمپ. کہنا ویکھو جی سانو کافر کہندے نے، تو وہ کہندا مینوں کہڑا حاجی ٹرمپ کہندے نے، مینوں بھی کافر ہی کہندے نے. واہ واہ جی واہ، کیا چھوٹے بات جہاں ہے. بچے ہم مینوں بھی کافر ہی کہندے نے. تو سر دیکھیے ان کے ڈیڈیز ہیں، جا کے اس نے ابو کو شکایت لگائی ہے، ابا جی ویکھ لو ساڈے نال کی ہو رہا ہے نا. تو یار جہاں تمہارے ڈیڈی لوگ بستے ہیں، تمہارے اصل باپ دادا جن کو تم مان چکے ہو، تو بھائی ان سو کارڈ مہذب معاشروں میں آپ یہ ریپ، چائلڈ ابیوزنگ اور یہ سارے اگر آپ معاملات دیکھ لیں نا، تو آپ کو جناب آبادی کے حساب سے جو پرسنٹیج نظر آئے گی، انڈیا تو ویسے ہی ٹاپ کر رہا ہے ریپس میں. پھر یہ امریکہ، کینیڈا، یہ ٹاپ 10 کی مطلب لسٹز میں آپ کو یہ یورپین ملک ملیں گے. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جو میڈیا وہ بے لگام ہے نا، جس بندے کے ہاتھ میں مائکرو فون آ جائے وہ پکڑ کے اپنا چینل بنایا، کنٹرول نہیں ہے نا. ہر بندہ اٹھ کے جناب جو، تو اس سے ایک دیکھیں مہذب معاشرے جو یہ کہلاتے ہیں نا، ان میں یہ انارکی نہیں پیدا کرتے. بھائی نکل آیا ہے خبیث جنسی درندہ، ذہنی مریض نکل آیا ہے، وہ اس کو سزا بھی دیتے ہیں، ڈیل بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں جناب آپ کو میڈیا پہ نہیں ملیں گی. لیکن اگر آپ انالیسس دیکھیں جو آن دی ریکارڈ کیسز آتے ہیں، یہ یورپینز ہم سے آگے ہیں، امریکن ہم سے آگے ہیں، ایون ہمارا پڑوسی ملک ہم سے بہت آگے ہے اس چیز میں. تو بہرحال ان کی تو خیر عادت ہے کہ ان کو ہر جگہ نبوت جاری نظر آتی ہے، کہ کسی طرح ہم نے نبوت جاری کرنی ہے. آپ کوئی بات کر لیں، تیرے پیو دا نہ کیے تو یہ پھر میں دس دواں تے نبوت جاری مان لیں گا. اس قسم کے کمینے لوگ ہیں یار یہ. تو شمس بھائی بہرحال صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح ہے. وہی زاہد بھائی دوبارہ اچھی روشنی ڈال چکے ہیں. میں جی یہ امید گٹروال جو امیر فیصل کے نام سے بہت مشہور ہوا تھا، 2 نمبر اس نے مطلب ایک روپ دھار کے، تو دیکھیں روایات بھی کافی ایسی ہوتی ہیں جن میں مطلب کوئی غیر مسلم بھی اپنی طرف سے اس کو ایک امپوز کر کے، اب ان روایات کا مسناد بھی دیکھتے ہیں، بڑا جو بھی دیکھتے ہیں، سمجھایا، جو بھی دلائل کیے، لیکن وہ بندے کے پتر ہی نہ بنے. تو میں نے پھر ان کی وہ یوٹیوب سے ایک ویڈیو نکالی، ایک مندر میں ریچول ہو رہا تھا، کہ ان کا ریچول یہ ہے، یلما دیوی بولتے ہیں اس کو، وہ ہاں اس کو وہ بھینٹ چڑھاتے ہیں اپنی بیٹی، جو چھوٹی نسل کے یا نیچ نسل کے ہندو ہیں نا، جو سمجھ رہے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، وہ اپنی بیٹی وہاں بھینٹ چڑھا دیتے ہیں جس نے پروسٹیٹیوٹ بننا ہوتا ہے. وہ یلما دیوی کے جناب کردروں میں ارپن کر دیتے ہیں، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لینا. اب ان کے پیچھے بیہائنڈ ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر ہم اس کو یہاں پہ ارپن کر دیں گے تو وہ بنے گی پروسٹیٹیوٹ، تو پھر ہم شاید کسی نیکسٹ جنم میں اچھے خاندان میں پیدا ہو جائیں. لیکن تو لوگوں کو اس قسم کی بھی جناب عقائد ہے مذہبی طور پہ. ان کے گریبان پکڑو، ان کو کچھ سمجھاؤ،
ہم لوگ تو جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے تو کسی مولوی نے آ کے نہیں کہا توبہ نعوذ باللہ اس کو دفاع کیا ہو. کیا خیال ہے؟ نہ ہمارے کسی سول سوسائٹی کے ممبر نے سر. اے ویکھو ہن میں گل کر دینا جی تے پچھوں جناب وہ پروٹیسٹ بھی ہوندا ہے. تسی آواز سن لی کتے دے بھونکن دی، باہروں بھونکیا کہ نہ تیری مہربانی قادیانی کر، کنا چو خون آ لگ پیا سن کے جانور تنگ ہو گیا. تو شمس بھائی بات یہ تھی کہ ہمارا کوئی بھی معاشرے کا انسان یا مطلب کوئی بھی مذہبی اسکالر مولوی کہہ لیں یار آپ اس چیز کو کبھی بھی خدا رہا آپ ہمیں ریکارڈ پہ دکھا دیں لا کے کہ کسی نے کہا ہو یار چل اس بندے نے یہ کام کیا اس کو چھوڑ دو معاف کر دو. جس طرح کی بغیرتی خلیفہ صاحب نے شروع کی ہوئی ہے دب دیو بھی ہمارے تو یہ ریکارڈ پہ باتیں نہیں ہیں. تو یہ جسٹیفائی کرنا جی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تمہارے ڈیڈی جان جہاں بیٹھے ہیں امریکہ کینیڈا یہ ملک جو ہے یہاں پہ زیادہ یہ بےہودگی ہے، دفع کرو. میں کسی کے مذہب پہ بالکل نہیں میں وہ کرنا چاہتا، یہاں پہ تو مذہب رہ ہی نہیں گیا. یورپ میں کون سا مذہب رہ گیا ہے؟ میں نے تو ان سے بلکہ پوچھا اپنے مسیحی برادری سے، اور جو تم روتے ہو ہمارے کرسچن بھائی کل کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے یہ یسوع مسیح کو کہ ہم نے حرامیوں کی فوج پیدا کر دی ہے تمہارے نام پہ. یہ تو 2+2 والی باتیں ہیں یار. جن کی گودوں میں بیٹھے ہو جاؤ پہلے ان کے اخلاق تو درست کرو یار، کیونکہ تم تو اسی مسیح کے مطلب وہ جو نمائندہ بن کے آئے ہیں جن کا دوبارہ جنم ہوا ہے مرزا صاحب کے روپ میں، تمہارے تو یہ مسیحی بھائی ہیں. تم بھی مسیح کے ماننے والے، یہ بھی مسیح کے ماننے والے، تم بھی مسیح یہ بھی مسیح. وہ خبیثوں تمہیں پورے مطلب جہان میں پاکستان نظر آتا ہے؟ نہیں، اسلام پاکستان سے شروع ہوا ہے. تکلیف یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستانیوں نے ان کو پٹا ڈالا ہے کیونکہ یہ بغیرت پیدا پنجاب میں ہو گئے تھے. بات ہے نا، جہاں پنجاب میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے وہاں پنجاب تو یہ بھی خبیث پیدا ہوا ہے. اب ہمیں یہ گلے بجا یہ ڈلا ہوا ڈھول جو ہے بجانا تو نہیں تھا، اس کا کچھ کرنا تھا نا. بس یہ ان کو دشمنی ہے کہ ہمیں پاکستانیوں نے پہچان کے کافر قرار دیا ہے. دنیا بھر میں یار اس وقت کہاں پہ جسٹس ہے مجھے بتائیں، کہاں یہ وارداتیں نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے پیچھے بولتے ہیں، کوئی تو تکلیف ہے نا ان کو. اب دیکھیں ریڈ لائٹ ایریا کہاں نہیں ہوتا، پاکستان نے بھی بند کر دیا. وہ لاہور والا وہ ہیرا سنگھ تھا سردار جس کے نام پہ وہ بازار تھا، یہ سمجھتے ہیں شاید ہیرا منڈی اس لیے نام رکھ دیا کہ وہاں پہ ہیرے مطلب بکتے ہیں رات کو. نہیں، وہ ہیرا سنگھ تھا، یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کے نام پہ وہ تھا، اس کو بھی بند کر دیا. تو یہ خلیفہ کی جو کثر خلافت پہ ان کو لعنت دی ہے نا کہ کنجر خانے کو، یہ خبیث جا کے اس کنجر خانے کے ساتھ ملا رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ کیا کر رہا مطلب خلافت والا کنجر خانہ یہ وہاں لے گئے ہیں. تو یار یہ تو سکھ لوگ ہیں. شمس بھائی پتہ نہیں مضمون کیا چل رہا تھا، میں ویسے ہی شروع ہو گیا ہوں، بس میں بات مختصر کرتا ہوں، آپ اپنا پروگرام جاری رکھیے سر. بالکل عمران ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی جو آپ نے یہ کہا کہ کسی مرزائی سے اس کے ابے کا نام پوچھ لیں تو وہ پھر کہتا ہے اگر میں ابے کا نام دس دوں تو پھر مان لو گے کہ مرزا قادیانی نبی ہے. بہت زبردست بات آپ نے کہی. زاہد بھائی دعا کیجیے گا، ہو سکتا ہے ایک آدھے دن میں میری ایک قادیانی سے ملاقات ہو. اس نے مطلب اس کا اظہار کیا ہے کہ جی میں یہ جو معاملہ ہے ندا کیس والا اس پہ اور تھوڑی سی یوز اصف پہ معلومات لینا چاہتا ہوں. تو اس نے ملاقات کا اظہار کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں اسے ملنے جاؤں گا. اللہ کرے کوئی بھی ذریعہ بن جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے. تو آپ تمام احباب جو بعد میں بھی سٹریم سنیں وہ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو عمران ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خاطر کچھ سٹریم کو آگے بڑھا لیتے ہیں، ورنہ ہم بابا صدیق صاحب ہمیں نظر آ گئے ماشاءاللہ. ہم ان سے تھوڑا سا آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ سٹریم کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. جی آپ شمس بھائی اگر اجازت ہے تو عمران جٹ صاحب کو سلام کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی ایچ ڈی سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہے طبیعت؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سر، کرم مالک کا بہت زیادہ. اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت، خوب خیر و برکت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. بس دعائیں آپ کی چاہیے سر، اور آپ سنائیے. اچھا شمس بھائی معذرت کے ساتھ ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں تب بھی جو ہے وہ سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ سوال رہ گیا.
آپ نے علماء حق کی بات کی تھی، تو ایک بھائی نیچے پوچھ رہے تھے کہ علماء حق کون ہے؟ دیکھیں، اس کی وضاحت ہم کئی دفعہ پروگرام میں کر چکے ہیں، آج پھر وہ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی عالم دین جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں گائیڈ کرے، قرآن اور حدیث میں بیان کردہ فرمودات کے مطابق ہماری رہنمائی کرے، ہم اسے علماء حق میں سے مانتے ہیں۔ اور کوئی بھی عالم دین ہو، مولوی ہو، ملا ہو، گدی نشین ہو، سجادہ نشین ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم اس کو علماء حق میں سے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سادہ سی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو اب تو ایسا دور ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی واقعہ ہمیں سنایا ہے تو کیا اس کی کوئی سند یا تصدیق قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ اور عقلی طور پہ بھی آپ خود جو ہے وہ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ اس شخص نے اگر یہ بات کی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن و حدیث میں اس قسم کی تعلیمات ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہو سکتا ہے۔ جی زاہد تو بھائی، اس کو جج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو برائے جی جی مہربانی علماء حق جو ہیں وہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کریں، ہمیں گائیڈ کریں، قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں، بس۔ زاہد جی بھائی، شکریہ۔ دیکھیے میں آپ کی بات سے تھوڑی سی بات کر دوں گا۔ قدرت نے دیکھیں کیسا ایک کوئنسیڈنس کیا ہے شمس بھائی، کہ دیکھیں اب انہیں حق اور علماء حق سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ جو پرفارمنس خلیفہ صاحب نے دی ہے نا، اب اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے تو علماء حق کی پہچان آپ کو ایسی آسانی سے میں کروا دوں گا کہ آپ وہ بات ذہن میں لے آئیں، ندا والی وہ جو ساری کنورسیشن ہوئی وہ حق پہ تھی، وہ بچی سچ پہ تھی، یا جو بھی تھا، حضرت صاحب نے حق بھی چھپایا، سچ بھی چھپایا، تو وہی جس میں یہودیوں والی صفت نہ ہو وہ علماء حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اچھا، مخاطب تو یہودی ہیں، لیکن فارمولہ سب کے لیے ہے، یہ جو کلیہ قرآن نے دے دی ہے۔ اب علماء حق کو آپ نے پہچاننا ہو اور آپ نے وہ ذہن میں رکھی ہو مرزا مسرور صاحب، تو صرف ایک پہچان آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ۔ تو وہی اصل علماء دین ہے جو حق کو نہیں چھپاتے، چاہے کوئی بھی قیمت جو دینی پڑے۔ وہ آپ کو حق بتائیں گے، حق کو غلط ملت نہیں کریں گے جیسے ان کے خلیفہ نے کر دیا ہے۔ حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، اور حق کو چھپائیں گے کبھی نہیں۔ تو وہ جو زاہد بھائی نے بتایا ہے نا کہ وہ قرآن و حدیث سے بات کریں گے، نہ حق کو چھپائیں گے، نہ حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کریں گے۔ کونوا مع صادقین، بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو سچائی کے ساتھ کھڑا ہوگا، سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، قرآن کا حکم ہے، وہ مومن ہے۔ تو اب آپ دیکھ لینا کہ خلیفہ صاحب کی پرفارمنس وہ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے، بھائی جو بھی عالم دین دیکھنا حق کے ساتھ کھڑا ہے نا، وہ علماء حق ہے۔ کیوں جی شمس بھائی؟ بہت زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت زبردست تشریح آپ نے کر دی ہے۔ میرا خیال ہے اب قادیانیوں کو، یا جس ساتھی نے سوال کیا ہے، جو بات زہد بھائی نے بتائی ہے الحمدللہ وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو، بلکہ سب کو ہی قبول فرمائے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، مگر پھر میں ایک دفعہ چاہتا ہوں کہ اگر عمران بھائی آپ نے تو پروگرام نہیں سنا، زہد بھائی نے چونکہ مکمل سنا ہے آج، تو میں کہتا ہوں آخر میں اگر کوئی کنکلوژن زہد بھائی کرنا چاہتے ہیں تو کر دے، ورنہ پھر درود شریف پڑھیں اور ہم جی شکریہ شمس بھائی۔ آخر میں ان کے نام وہی پیغام جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ نہ تو آپ کے یہ جو دیے ہوئے چندوں سے گھوڑوں کو سیب کھلائے جا رہے ہیں، ان کے بدلے جو ہے وہ آپ کو جنت نہیں ملنی، ان کے بدلے آپ کی بخشش نہیں ہونی۔ اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ بیچ کے بہشتی مقبرے میں
दफन होने से आपको जन्नत नहीं मिलनी। जन्नत का जो वाज़ेह तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, खुदा ताला ने वाज़ेह अहकामात नाजिल करके बता दिया कि अमाल का हिसाब होगा, अमाल तोले जाएंगे, ना पैसा तोला जाएगा, ना दौलत तोली जाएगी, ना ये आपके रकबे तोले जाएंगे, ना ये बहश्ती मकबरे का जो है वो वसीयत नामा तोला जाएगा, ना ये देखा जाएगा कि आपने मिर्जा मसरूर साहब के घोड़ों को कितने सेब खिलाए हैं चंदे दे दे के। अमाल पे हिसाब होगा, वहां पे अमाल पेश करना पड़ेंगे। तो बराए मेहरबानी अपने अमाल पे गौर करें कि आपके अमाल इस काबिल हैं। ये सिर्फ कादियानियों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, शमस साहब के लिए भी, इमरान भाई के लिए भी, ये जो हमारे मुसलमान भाई हमें सुनते हैं उनके लिए भी है कि हिसाब हमें अमाल का देना है। तो बराए मेहरबानी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अमाल वो बना लें जो हमारी बख्शिश का जरिया बने, ना कि हमारे अमाल जो हैं वो हमारे लिए वबाल बन जाएं। शुक्रिया शमस भाई, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। जी बहुत शुक्रिया आपका भी और इमरान जट साहब का भी। और बाबा लगता है सदीक साहब ने कुछ मेरे ख्याल कहना है। जी सदीक साहब। मुझे वो वाकया याद आया शम्स भाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अपनी किसी ज़ौजा किसी और को जब खबर के हवाले कर रहे थे तो उन्होंने खबर के मुखातिब करके कहा है, खबर जानती है कि आज किसको दफनाया जा रहा है? तो खबर से आवाज आई, यहाँ रिश्तेदारी किसी और को नहीं देखा जाएगा बल्कि अमाल को देखा जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो आज मुख्तसर तौर पे हम आपसे दुआ करवा लें। आप बुजुर्ग हैं, जैसी भी है आप दुआ फरमा दीजिए आज। पहले दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। रब्बना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हम आपके आजिज़ व मिस्कीन बंदे हैं। ऐ अल्लाह, बेशक गुनहगार हैं लेकिन हैं आपके नबी के उम्मती। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा, हमारे असातिज़ा को माफ़ फरमा, हमारे छोटों को माफ़ फरमा, हमारे बड़ों को माफ़ फरमा, बूढ़ों को माफ़ फरमा, जवानों को माफ़ फरमा, औरतों को माफ़ फरमा, मर्दों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, कादियान को ऐ अल्लाह इनके हक़ में अगर हिदायत है तो हिदायत से नवाज दे, अगर इनके हक़ में हिदायत नहीं है तो ऐसे नापाक इंसानों से अपनी धरती को पाक फरमा। अल्लाह, जब तक दुनिया में है चैन, सुकून, राहत, इज़्ज़त, उल्फत भरी ज़िंदगी अता फरमा, सुन्नत व शरीयत भरी ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब जाने का वक्त आए तो ईमानी मौत अता फरमा। मरते वक्त कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे होठों पर जारी व सारी फरमा। ऐ अल्लाह, जो मांगा है वो भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, बहुत कुछ मांगना था, मांग नहीं सके। ऐ अल्लाह, तो अपने शान निशान अता फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने लुत्फ़ व करम से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल कब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। आमीन सुमा आमीन। जी शुक्रिया शमस भाई। आमीन आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।